السلام علیکم ناظرین، پروگرام مارننگ ڈیلائٹ ود ذیشان اظہر میں ذیشان اظہر آپ کے ساتھ موجود ہے. اور بالکل جناب، ہم ہر صبح آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ رشتہ ایسے ہی جاری اور ساری رہتا ہے. جب رشتہ بنتا ہے، چیزیں جڑتی ہیں تو زندگی کے اندر ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن آپ کو مل جاتی ہے. کیونکہ اب اگر زندگی کی ہم بات کریں، میں اگر اپنی بات کروں، میری پی سی آر ٹیم کی بات کروں اور میں اپنے تمام بچوں کی بات کروں، تو بالکل جناب یہاں پر میں ہوں. مجھے ایک جلدی ہوتی ہے کہ مجھے آنا ہے. آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا چیزوں کو، لیکن پروگرام آن ٹائم جاتا ہے چیزوں کو. دیٹ کریڈٹ گوز ٹو رمیز. اور ساتھ ساتھ زاہد ہیں موجود ہمارے، ذاکر ہے، عبد الرحمان ہے، اور تمام وہ لوگ جو کہ اٹینٹیو رہتے ہیں ہمارے لیے یہاں پر کہ ہم سیٹ آ کر پراپرلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سیٹ ملتا ہے ہمیں، صوفے لگے ہوئے ملتے ہیں، چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر کے یہ لوگ رکھتے ہیں. تو میں اپنی ٹیم سے یہی کہوں گا کہ آئی لو یو آل، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی یہ پروگرام ایئر پر جاتا ہے. چاہے وہ میرا پی سی آر ہو، چاہے وہ میرا ایم سی آر ہو، چاہے وہ میری پروڈکشن کی ڈفرنٹ ٹیمز ہوں، ایون دو ہمارے چینل کے مالکان ہو، ہمارے سی ای او صاحب ہوں، اور ان سے جڑے تمام لوگ، عبد المجید صاحب ہوں، فرحان بھائی ہوں، نعمان بھائی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جاوید بھائی ہوں، تمام لوگ جتنے بھی. لیکن سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی پہلے کہ ہمارے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ اگر ہمارے دروازے پر نہ موجود ہوں تو ہم سیفلی اوپر نہیں بیٹھ سکتے. تو میں شروع میں پروگرام کا ان کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ ہم سیفلی آ کر بیٹھتے ہیں. ہمارے مہمان آتے ہیں، ان کو کیٹر کر کے یہ لوگ اوپر لے کر آتے ہیں. چاہے ہمارے کیا کہتے ہیں ٹی بوائز ہوں یا جو بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں، تمام کے تمام گراؤنڈ فلور مین ڈور سے لے کر ہمارے سیکنڈ فلور اب تک جتنے بھی لوگ ہیں تمام کا بہت شکریہ. اور وہ لوگ جو کہ ہمیں گھر بیٹھ کر دیکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ رشتہ جو ہے وہ بنا ہے اور چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. تھینکس ٹو بابر بھائی، آج کے لیے بہت بہت شکریہ بابر بھائی آپ کا. اور اگین دی تھنگ از دیٹ کہ جس بندے نے اس کو لائن اپ کیا، بار بار نام نہیں لوں گا، لیکن یہ چیز ہے کہ لو یو کہ آپ نے چیزوں کو بہت اچھے سے اکوموڈیٹ کیا. آج جو زندگی میں ہم بات کریں گے، ہم بات کرتے ہیں نا بڑی پیار کی باتیں، ہم نے یہ کیا، کنسٹرکٹڈ باتیں کی ہم نے کیا، پرسنلی باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے آپ کے لیے، یعنی وہ چیز جو کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، کہیں پر بھوک ہے، کہیں پر پیسے نہیں ہیں کہ کرایہ دے سکیں. کچھ لوگ بچوں کو بیماری سے اٹھا کر لے آتے ہیں کیونکہ دکھا تو دیا سرکاری اسپتال میں، اب اگر پیٹرن دوائی باہر سے لکھ کر دے دی تو کون اس کا خرچہ اٹھائے گا. اچھا جی، کافی جگہ پر کہا جاتا ہے کہ آپ کو دوائیاں مل جائیں گی، لیکن کافی جگہ پر یہ بھی اسپاٹ کیا گیا کہ آن اسپاٹ دوائیاں نہیں ملتی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ جو کہ آنکھوں سے رونما ہوا وہ یہ تھا کہ مطلب ایک سڈن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی ایک بندے کو، بائک والے کو مار کے جاتی ہے، اور بائک والے کی حالت بھی ایسی ہے، اس کے کپڑوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کتنا بیچارہ مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے. اور اس بندے جس نے مارا وہ تو بھاگ گیا، لیکن آپ جتنی بے حسی اس دن میں نے دیکھی آپ کے چہروں پر کہ آپ گاڑی پر ہیں تو کیا بائک والا انسان نہیں ہے؟ اگر اس کے پاس کپڑے اچھے نہیں ہیں تو وہ انسان نہیں ہے، یا اس کی جان قیمتی نہیں ہے، اس کی سانسیں قیمتی نہیں ہیں. تو اس چیز پر غور فکریہ ہے، اور شرم آتی ہے مجھے اپنے آپ کو انسان کہتے ہوئے کہ جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. میں نے ویڈیو میں دیکھا، اور جب یہ چیزیں میں دیکھ رہا تھا، خیر ویڈیو بنانے والے کو بھی میں نے کہا کہ تم ویڈیو بنانے میں مشغول تھے، تو اس نے کہا بھائی میں بہت دور تھا اور وہاں پر اتنا ڈسٹنس تھا کہ میں نہیں جا پاتا، لیکن میں نے ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کی جتنی حد تک میں اس بندے کو دیکھ سکا. اور پھر جب اس کو قریب سے انہوں نے ویڈیوز دکھائیں، جب وہ پہنچ گئے، تو مجھے نہیں پتا اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر وہ ڈیتھ ہوگی تو اس کے درجات کو بلند فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. کیونکہ پتہ نہیں کتنے گھر والوں کا ایک واحد وہ کفیل تھا کہ جو کما کر لاتا تھا تو ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا. اس چیز پر غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں نے کیا پہنا، میں نے کیا کھایا، میں نے کیا لگانا ہے، میں نے کیا پہننا ہے، میں نے کون سی پرفیوم ویئر کرنی ہے، میں نے کون سی واچ ویئر کرنی ہے، تو میری ذمہ داری ہے. لیکن روزہ قیامت جب وہ شخص کھڑا ہوگا اور آپ سے سوال ہوگا کہ کیوں نہیں اس کی مدد کی، کیا جواب دیں گے؟ یہ بتائیں گے کہ میں نے اچھی گھڑی پہنی تھی، یہ بتائیں گے کہ میں گاڑی میں سوار تھا، یہ بتائیں گے کہ میری گاڑی اتنی مہنگی تھی کہ میں ایک جان کے لیے کیوں وہاں کھڑا ہوتا. یعنی آپ کی گاڑی اور آپ کی چیزوں سے سستی ایک جان تھی. تو یہی چیزیں، یہی باتیں زندگی میں ہم آگے کریں گے. آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ اسی شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، جن کا وال آف کائنڈنس پاکستان کے نام سے ان کی این جی او ہے. اور عصمت علی نقوی، عصمت ہے یا عصمت ہے، ان سے کلیئر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلے عصمت یا عصمت؟ عصمت. تو عصمت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ.
سب سے پہلے سوری آپ نے کافی ویٹ کیا اور لیکن کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے لائف چیزیں جاری ہوتی ہے تو تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے تو آپ اچھا ویسے واقعی میں وال آف کائنڈنس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کی بات کریں تو آپ واقعی میں بہت کائنڈ ہیں مطلب آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا ورنہ مجھے یہ تھا کہ مجھے گلاس ایک آ جائے گا میرے سر پہ. Actually, I have a habit of میرے والد نے کچھ ایسی عادت ڈال دی ہے کہ ریچنگ وہ بھی آرمی آفیسر تھے پھر ہسبینڈ بھی تو ریچنگ ایٹ اے پلیس 15 minutes before the given time تو وہ عادت ہے تو میں تو پہلے 15 منٹ گاڑی میں ویٹ کیا پھر میں 7 بجے یہاں پہنچ گئی. چلیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ میں پتہ کیا ابھی جب میں نکل رہا تھا تو رستے میں کچھ ایسی چیزیں ہو نہیں رش کا مسئلہ نہیں تھا رستے میں آئے تو ایسی جگہ پر ٹائر پنچر ہو گیا جہاں پہ کچھ تھا نہیں اب وہ کس طریقے سے پہنچے وہ چیزوں کو کرنا تو اس وجہ سے. اچھا جی سب سے پہلے اس میں صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک این جی او ہے تو یہ خیال کیوں آیا مطلب زندگی میں کیا واقعہ رونما ہوا کہ آپ نے کہا نہیں جی اب تو این جی او بنانی ہے لوگوں کی خدمت کرنی کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم جو انسان ہے جب تک کوئی چیزیں رونما نہیں ہوتی نا زندگی میں ہم ان چیزوں کو پیچھے نہیں پڑتے ان کے تو کیا ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ ایسے ہے کہ آپ جو ہے میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ کچھ چیزیں ہماری انسٹنکٹ میں ہوتی ہیں ہماری سرشت میں ہوتی ہیں. صحیح. اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو بڑوں کو اپنے ہاتھ سے خیرات کرتے ہوئے اور دیتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے پیسے فقیر کو دلوائیں so that they would develop a habit of giving from their pocket money. تو میں نے اپنے والد کو دیکھا تھا کہ وہ جو ہے گرمی میں راشن بیگز اٹھا کے کوئی نرس تھی 50-60 ایئرز اس کی ایج تھی ریٹائر تھی اکیلی تھی اس نے ایک گلی کے آگے گتے لگا کے بند گلی کے آگے ایک اپنا چھوٹا سا رہنے کو جگہ بنائی ہوئی تھی. So when my father came back تو he was quite exhausted and tired اور میں نے کہا ابو اتنی گرمی میں آپ کو کیا ضرورت تھی لاہور کی گرمی اور دوپہر 3 بجے کا وقت تو انہوں نے کہا کہ بیٹے جو لوگ مجھے ٹرسٹ کر کے پیسہ کسی زکوٰۃ کے لیے دیتے ہیں بیسیکلی وی آر سید اور وی کین ناٹ ہیو دیٹ زکوٰۃ تو میرے والد نے کہا کہ یہ ایک قطرہ جو ہے نا یہ میرے اوپر حرام ہے تو ایز ارلی ایز پاسبل مجھے پہنچانا تھا میں شام کا ویٹ نہیں کر سکتا تھا. So this is something which motivated us. زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ لاہور کی آپ پنجابی ہیں آپ جی جی پنجابی سے گل کیوں نہیں کر رہا ہے میں لاہور دا پنجابی میں آپ انگریزی میں آپ فارسی میں انگریزی سے میں نہیں کر رہا لیکن پنجابی سے میں گل کرنی ہے دسو تسی پنجاب کیڑے علاقے دے لاہور سے لاہور کی رہنے والے نہیں لاہور چ مین لاہور دے پنجابی چ آنسر آئے نا پھر پتہ لگے گا کہ وہ بندی ہے جٹ ہے تو سانو پتہ لگے لاہور پنجاب دے مین پنجاب دے رہن والے ہیں. زبردست. تے میں دسو کہ پلاؤ شلاؤ اچھا بنا لیندے ودیا والا پائے تے پلاؤ تے پالک تے نال آلو ساڈی ایک سپیشلٹی ہے تے ماشاءاللہ تسی کوکنگ کر لیندے ہو تو میری بات سنیں لوگ وہی بولیں گے میں نے کس کام پہ لگا دیا. اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ نے جب این جی او بنائی آپ کے پیچھے آرمی کا بڑا ہاتھ ہے آپ کے والد اور آپ کے ہسبینڈ ہے لیکن اس سے پہلے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کیونکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت حسین بنایا کیونکہ آپ سید فیملی سے بھی ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر نا مدد کرنے والے کم ہوتے ہیں لیکن اگر خاتون یا لڑکی اس فیلڈ میں آتی ہے جس کو ہیلپنگ ہینڈز کہتے ہیں تو وہ ٹائم پاس کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں rather than that کہ وہ اگر آپ نے کسی نے آپ کو ڈونیشن دینا ہے تو وہ آپ کو بلائیں گے اس میں صاحبہ یہ چیک ہے میری طرف سے اور اللہ اللہ خیر صلاح آپ کیسی ہیں کہاں رہتی ہیں کیا کرتی ہیں تو وہ چیزیں تو اس طریقے سے کبھی کچھ ہوا ایسے کافی دفعہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی اتنی جرت تو خیر میں نے ہونے نہیں دی کیونککہ 5'8" ہائٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک گرینڈر آپ کی پرسنالٹی میں آ جاتا ہے. صحیح. سیکنڈلی اب آئی ایم اے وائف آف این آرمی آفیسر اینڈ دین آئی ایم اے مدر آف 4 تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ڈسٹنس سے بہت تمیز سے بات کرنی ہے. صحیح. لیکن اگر مجھے کہیں پہ موبائل پہ میسیجز پہ فیل ہوتا ہے the simple way is to block them. ٹھیک ہے. And in front of your face if somebody do it the simple way is to give a shut up call. ٹھیک ہے. So یہ تو ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. اتنا تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ہے اسٹرینتھ ہے کہ آپ وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کی بھی وائبز ہوتی ہیں. جب میرے پاس پیسے آتے ہیں تو میں سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب حقداروں کو مجھ تک بھیج دے کیونکہ میرے پاس فراڈز بھی بہت آئے ہیں. تو اس لیے آپ کے لیے انویسٹیگیشن کرنا کووڈ ٹائم تھا آپ انویسٹیگیٹ نہیں کر پاتے تھے آپ فزیکلی جا کے بازار میں فریئر ہال کے سامنے جا کے 250 لنچ باکس چکن شامی کباب اور بریانی کے 1 گھنٹے میں بانٹ آتی ہوں. یہاں میں 800 جوڑا پیک کیا ہوا ہے تو 2 گھنٹے میں میرے بیٹمن ساتھ لگتے ہیں 2 لائنیں بنوائیں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا. صحیح. سو لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ہسبینڈ بھی بہت کوآپریٹیو ہیں سب کچھ ہے بچے بھی ساتھ دیتے ہیں
کبھی کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا, ایسا ٹائم ہوتا ہے بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی تدفین کا بھی کیس ہوتا ہے, کہیں میں پہنچ سکتی ہوں کہیں میں نہیں پہنچ سکتی. ماشاءاللہ. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور طاقت دی ہے, اینڈ مائی ہسبینڈ ٹرسٹ می فار دیٹ. ابھی میرا بیٹمین میرے ساتھ گاڑی میں موجود ہے. سو آل دا وے فرام DHA آئی ڈروو اینڈ کیم ہیئر. تو زندگی میں اپنے آپ کو کمفرٹ لیول سے نکال کے اس لیول پہ لانا پڑتا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے جی میری کوئی مدد کر دے, میرے ساتھ کوئی 15 سال کا لڑکا ہو رات کے شام کے وقت, تو میں جا کے کسی کی مدد کروں گی, تو میں کسی کی کیا مدد کروں گی. زبردست. بٹ آن دا ادر ہینڈ آپ کے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں, سو بی آن سیفر سائڈ. آئی آلویز ہیو مائی بیٹمین ود می. زبردست. یہ تو ماشاءاللہ آرمی بھائی کی بھی ہے, بھائی صاحب کا بہت کمال ہے. لیکن ایک چیز میں بولوں گا کہ آپ نے کیا, پھر ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہے, ہمیں جوائن کی, ان کی طرف چلیں گے کہ جو جھوٹ کی بات ہے نا, یہ تو میں آن ایئر اپنی رمضان ٹرانسمیشن سے ایک سبق حاصل کر چکا ہوں کہ بھائی نے بیٹھ کر بڑا ٹی وی چینل پر لائیو ٹرانسمیشن میں اگر آپ بیٹھی ہیں, آپ کے اوپر ہی رکھ کے میں بات کرتا ہوں, تو میم اگر آپ بات کریے نا نارمل, تو لوگ تھوڑا سا اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, لیکن جب آپ چیزوں کو سم کرتی ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرمان کو, قرآن پاک کی آپ جو آیتیں اس کو کنیکٹ کر کے جب آپ بولتے ہیں کہ میں نے اتنا دینا ہے, اور اس کے بعد جب 12-15 دن گزر جاتے ہیں اور آپ کو ایک کال کی جاتی ہے کہ سر آپ یہ بول کر گئے تھے, تو کہتے ہیں میں دوں کیوں بھائی, بس ٹائم گیا, رات گئی, بات گئی. تو یہ چیز ہوتی ہے. جی ہمیں جوائن کیا ہے ندیم مولوی صاحب نے, جو کہ اینالسٹ ہیں اور ماشاءاللہ اینکر پرسن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ اینالسٹ ہیں اور اتنی چارمنگ پرسنالٹی کیسے ہے, کیا کھاتے ہیں ایسا, یہ مجھے ذرا بتائیں, میرے جاننے میں دیکھنے والے جاننا چاہیں گے. جیسے کہ میری بہن نے کہا نا کہ نیت اچھی رکھیں, سچ بولیں, اور یہ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہر شعبے کے اندر, اس کے ساتھ انصاف کریں. دیکھیں اللہ پاک نے ان کو دیا ہے جو یہ آگے دے رہی ہیں, اور ان کے ہسبینڈ نے بھی ملک کی خدمت کر رہے ہیں, اور یہ خود بھی ملک کی. تو میں سمجھتا ہوں جتنے فوجی ان کے ہسبینڈ ہے اس سے کئی زیادہ فوجی یہ محترمہ ہیں, کیونکہ وہ فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں, یہ ملک کے اندر لڑ رہی ہیں. دونوں کام یہی کر رہے ہیں کہ جی ملک کے دشمنوں سے لڑنا ہے. میں آپ ہمارے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نمائندے ہیں لوگوں کے. جب ہم سچ بولیں گے, حقائق کو سامنے رکھیں گے, اور اپنا تجزیہ کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم کسی سیاسی پارٹی کے نہیں ہیں. جیسے عدالتوں میں جج جو ہوتے ہیں وہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہوتے, فیصلہ کرتے وقت وہ کسی کے دوست نہیں ہوتے, وہ صرف اور صرف جج ہوتے ہیں. ہاں ہم سب پاکستانی جو ہے ایمبیسیڈرز ہیں. جب ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں نا, تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ زاہد نے کیا, راشد نے کیا, ندیم نے کیا, وہ کہتے پاکستانیوں نے کیا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ بھی ہم ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہماری پہچان پاکستان سے ہے. تو جب بھی کوئی بھی کام کریں, دیکھیں اللہ پاک جو ہے نا خود بخود آپ کی لیے راستے نکالتا ہے. لوگوں نے کہا تھا کچھ عرصے پہلے, میرے ٹی وی شوز میں لوگ آتے رہے, لوگ کہتے رہے جی پاکستان تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. میں اکثر کہتا رہا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں آپ بہت ہی آپٹمسٹک انسان ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, میں ریئلسٹک ہوں. کیونکہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. سبحان اللہ. دوسرا مجھے پتا ہے میری وہ قوم ہے جو توپوں کے آگے لیٹ گئی تھی. جب دشمن آئے تھے تو یہی پاکستانی تھے, عام آدمی تھے, توپوں کے آگے لیٹ کے اپنی جان دے دی. تو کیا یہ پاکستانی یہ قوم ہار سکتی ہے کسی سے؟ دیکھیں جب ہم ایک ہو جاتے ہیں نا, تو آپ یاد رکھیے گا زلزلہ ہو, طوفان ہو, بارش ہو, آندھی ہو, ہم سب ایک ہو کے لڑتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو بات صرف یہ, دشمن نے کیا کیا اتنے سالوں میں, ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی, اور جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں کمزور کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط باتیں پھیلانا, اداروں کے خلاف کرنا. دیکھیں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ میں تو کہوں گا شیطان نہیں ہے. میں کسی انسان کو برا نہیں کہتا, کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. وہ جب شیطان آتا ہے انسان میں تو وہ برائی کی طرف آتا ہے. تو میں یہ لوگ کہتے ہیں جناب پاکستان میں یہ مسئلے ہیں, کیا امریکہ میں نہیں ہے, جاپان میں نہیں ہے, چائنا میں نہیں ہے, ایران میں نہیں ہے, ہمارے یہاں ایکسپوز زیادہ کیا جاتا ہے. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارے یہاں کیا ہے, ہم خود ہی اپنے ملک کی برائی کر رہے ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا ندیم صاحب. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک بہت مشہور سٹور ہے جو کہ اب کافی جگہ پر کھل چکا ہے, بڑا, اچھا وہاں پر ایک چیز ہوئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کے جتنے مشہور سٹورز ہیں بیرون ملک, آپ جاتے ہیں دبئی چلے جائیں, سعودیہ چلے جائیں,
वहां पर भी एक्सपायर चीजें निकलती हैं जी, समटाइम ऐसा होता है उनका तो एक पॉलिसी है कि नियरेस्ट टू एक्सपायर 15 दिन वाली चीज वो 80% ऑफ पे आपको देना है, तो इट्स नियर टू एक्सपायर, कभी भी एक्सपायर हो सकती है। ठीक है जी, हमारे यहाँ पर 4-5 चीजें वहां से कुछ मछली मसाले और कुछ एक्सपायर निकले, आपने हाईलाइट कर दिया हर चैनल पर, तो भाई आप खुद अपने आप को बदनाम कर रहे हैं ना। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जैसे कराची में सियालकोट में अभी शेलिंग हुई थी, तो उसके अंदर आपने क्या स्लोगन रखा भाई, अगर उन्होंने शेलिंग की, पाकिस्तानी हमेशा, हमारी जो अफवाज है वो यही कहती है, मैम तो घर से, उस घर से, कि हम पहल नहीं करते क्योंकि हमने जो मुल्क बनाया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, तो अल्लाह के नाम पे जो मुल्क बना उसमें हम जवाब अगर ना दिया जाए तो इसका मतलब है वी आर कवर्ड। नहीं, अब वहां पे वो भी क्या होता है कि आबादी के ऊपर शेलिंग नहीं की जाती, जी। जवाब देने के लिए भी बंजर जगह पे बट इन देयर प्रेमिसेस किया जाता है। नहीं, लेकिन हम पहल नहीं करते। नहीं, हम पहल नहीं करते ना। अच्छा, जब वो पहल नहीं करते तो उसके ऊपर एक चीज जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी है, मैंने कभी भी, मैं 2-3 दफा हुआ कि मैंने कभी हार्श वर्ड्स यूज किए, मैं किसी भी सोशल ऐप पर भी हार्श वर्ड्स यूज नहीं करता, तो वहां पर लिखा था कि वो आपके इलाके में बम मार के जाते और आपने उनके दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है अभी, तो भाई आप उसके आफ्टर शॉक तो देखिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने मतलब एक्सप्लॉइट नहीं करें, वो चीज है ना। तो जैसे अच्छा, ये देखिए, ये लोग ये नहीं कहते कि यूनाइटेड नेशन में जहां जहां खतरनाक इलाके वहां पाकिस्तानी फौजी है, बिल्कुल अफ्रीका में पाकिस्तानी फौजी है। ये नहीं कहते हैं कि जनाब जब हिंदुस्तान के कुछ लोग जो है वो हॉस्टेज हो गए थे, पायरेट्स ने पकड़ लिया था, तो पाकिस्तान नेवी जो थे उन्होंने छुड़वाया, उनको मुल्क, अपने मुल्क लाए, इज्जत के साथ हिंदुस्तान भेजा। आज भी वो हिंदुस्तानी लोग टीवी चैनल्स पे आके कहते हैं हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान नेवी के। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, डिवाइड एंड रूल। हमारे जितने एशियन कंट्रीज होते हैं, कोशिश ये की जाती है आपस में लड़वा दे। एग्जैक्टली। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक हो गया, जापान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जिसने नस्लें खत्म कर दी थी, ठीक है, मगर आज क्या है, जापान और अमेरिका बैठ के कारोबार करते हैं, दोनों तरक्की के। हमारे यहाँ क्या है कि हम सिर्फ बातों से नफरतें फैलाते हैं। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात की, इन्होंने इनिशिएट लिया कि मैं एक नेक काम करूंगी, ठीक है। अब इन्होंने कोई इसमें ना अपना कोई प्रोपेगेंडा किया, ना इन्होंने कोई सियासी कुर्सी हासिल की। मैं अच्छे लोगों की भी बात कर रहा हूं, बुरे लोगों की भी। जो लोग जरा सा करते हैं, फेसबुक पे लगाया मदर डे, मगर सारे दिन माँ कहती पुत्र एक गिलास पानी पिला दे, अम्मा मैं काम कर रही हूं, यही कहते ना। मगर मदर डे पे वो मेरी अम्मा इतने हाजिर, मेरे साथ सेल्फी खिंचा दे। तो ये इस बनावटी चीजों से खुदारा निकले। आज एक बात मैं यहाँ पे भी कहना चाहूंगी भाई कि मेरी, देखिए सोशल मीडिया जो है वो अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है, बुरे कामों के लिए भी होता है। मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि जी आप फेसबुक पे लगाती हैं कि आज मैंने ये किया और ये बांटा और ये किया। मैंने उन्हें कहा देखें जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब हैसियत हूँ, मगर मैं इतनी साहिब हैसियत नहीं हूँ कि मैं हर 2 महीने बाद 2 लाख रुपया किसी को दे दूँ। मेरा भी मुतवसत तबके से ताल्लुक़ है और टीचिंग और ट्रेनिंग से ताल्लुक़ है, और मैं 25 साल से अर्न कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह एक गेजेटेड ऑफिसर हैं। बट बिसाइड ऑल दैट यू कैन नॉट गिव 2 लाख रुपीज़ आफ्टर एवरी 3 months टू एनीबडी। नन ऑफ अस कैन, इवन दोज अफोर्ड, दे डू नॉट थिंक टू डू सो। ठीक है, तो वो लोग जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मैं उन्हें ये नहीं कह सकती कि जी मैंने, आपने सुबह 50,000 भेजे थे, मैंने किसी को दे दिए। I do not show the faces of the people, but I show the ration. I show definitely clarity. कि मैं बिल दिखाती हूँ कि ये सर्जिकल उनके मल्टीपल सर्जरीज थी, ये ऑपरेशन हुआ है, ये तदफीन थी, ये 57 साल का ट्रांसजेंडर था जो अब कमा नहीं सकता था, उसको कोई दफनाने वाला नहीं है, तो हमने उस पर खर्च किए हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बॉडी रखी हुई थी, वो कह रहे थे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल वाले कह रहे थे जी इतना 1,33,000 बिल गए, हम बॉडी नहीं देंगे। यू नो हाउ इनसेन द पीपल हैव बिकम। और वो सबसे मांगते फिर रहे हैं कि कोई दे दे, इसलिए क्योंकि हम क्या करें, हमारे पास उस बॉडी की स्टोरेज के लिए सवाए ईदी के कोई और जगह नहीं, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं करते कि हम बॉडी को रख सकें। सो जब आप उस लेवल पे जाते हैं और आप उनकी तकलीफ देखते हैं, तो आपको, जब मैं फेसबुक के थ्रू, और वो मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि पूरी दुनिया में है, आप यकीन करें, आप यू कैन नॉट इवन आस्क योर सगा बहन भाई गिव मी 5,000 रुपीज, आई नीड टू गिव इट टू माई वॉल ऑफ काइंडनेस, आई हैव गॉट माई डिग्निटी। मैं भी किसी को नहीं कहूंगी। सो थ्रू फेसबुक आई टैग माई फ्रेंड्स, दोज हु आर रियली, जो कि साहिब हैसियत हैं,
they trust me because they see me every day among the people. وہ ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ یہ ہر روز جا رہی ہیں اور دے رہی ہیں. قطع کلامی معاف میں آپ کو بتاؤں تو ریالٹی, میں وہ آپ کی جو بات تھی کہ فیس بک پہ لگاتے ہیں, میں ضرور لگاتی ہوں, اور لیکن لوگوں میں کے اسی چہرے نہیں فیس بک دکھاتی. کے میں آپ کو بتاؤں, میں نے نام سنا تھا جی اور میں اکثر سوچتا تھا یہ وال آف کائنڈنس یہ ہے کون لوگ. جی کافی سن رہا ہوں ایکٹیویٹیز. یہ آپ کی کامیابی ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا, آپ کے کام کو جانتا تھا. ماشاءاللہ. تو جب انسان اپنے کام سے پہچاننے لگتا ہے نا, تو پھر ہم بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں اس کے پیچھے جو انسان ہے وہ مل جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کامیابی ہے جو یہ آپ کو ڈھونڈ کے لے کے آئے اور اس شو میں لے کے آئے, اور آپ کا یہ بڑک پن ہے کہ آپ آئی ہیں. اور اسی طرح ہمارے یہاں دیکھا ہے ہم نے بہت سے اچھے لوگ ہیں, سارم برنی صاحب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, پاکیدی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, بہت اچھے لوگ ہیں. دیکھیں آپ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کم ہوتے ہیں اس دنیا میں, اینڈ یو پیپل آر دا چوزن ونس. مگر جب کوئی غلط کام کرتا ہے نا, کہ انسان چاہ بھی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. جی تو جی یہ سبحان ہی اللہ. ہیز چوزن اس, ہم اس قابل نہیں ہیں. میم ایک چیز بچپن میں, کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے, ہمیں بچپن میں جب حفظ کر رہے تھے تو اس وقت سکھایا گیا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, ٹھیک ہے. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ بھائی اتنی بے روی ہو چکی ہے کہ نہیں, فیس بک پہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب اللہ اکبر ہوتی ہے نا تو لوگ شارٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ اپنے آفس میں بھی اونچا علم اعلان کر کے جاتا ہوں کہ بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. مجھے ایک بندے نے کہا کہ بھائی نماز تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. اچھا, میں نے کوئی آنسر نہیں کیا, ٹھیک ہے. یہ میں ابھی پریزنٹ آفس کی بات کر رہا ہوں جہاں آفس جاب ختم ہو گئی. تو یہ فرسٹ ڈے جب میری ان سے ہوئی, مطلب 5 دن کے احوال میں پہلے ویک کی آپ کو بتا رہا ہوں, اور ٹھیک 1 مہینے بعد میں اکیلا نہیں اٹھتا تھا, میرے ساتھ 60 لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے. تو الحمدللہ کہ ایک چیز وہ والی چیز ہے کہ آپ کو, اور کیونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جتنی جہاں میں نے جاب کی تو امامت میں خود کرواتا ہوں جوہر کی, تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ تو پڑھانے, میں کہا بھائی میں کسی کو پیسے تھوڑی دیتا ہوں, مطلب آپ کو بیٹرنس کی طرف لے کر جانا ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ, واپس آئیں گے, ایک اور مہمان ہمیں جوائن ان کریں گی اور ان سے بھی جانیں گے ان کا حال احوال. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے پروگرام مارننگ ڈیلائٹ ود ذیشان اظہر. اور جناب ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم بریک پر گئے, ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا, خاتون نے, اور آج ماشاءاللہ ہم ان چیزوں پر بات کریں جو کہ آپ کی فلاح کے لیے ہے. اور زندگی میں ہم کافی پروگرامز کرتے ہیں, لیکن جب بھی ویلفیئر کے بیس پروگرام آتا ہے یا وہ کام آتا ہے جس کے اندر ہم آپ کے لیے بات کریں گے, یعنی انسانیت کی بات کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں جو کہ واقعی میں کام کرنا جانتے ہیں, نہ صرف کام کرنا جانتے ہیں بلکہ واقعی میں اوتھینٹکلی چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میم نے کہا, میم عصمت نے, کہ میں چیزوں پر فیس بک پر راشن کو پوسٹ کرتی ہوں. تو راشن کو پوسٹ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں 1 کلو چینی ایکسٹرا پڑی ہو, آپ ان سے کانٹیکٹ کریں کہ میم میں زیادہ تو نہیں 1 کلو چینی دے سکتی ہوں یا دے سکتا ہوں. پھر کسی نے دیکھا کہ اس نے 1 کلو چینی دیا ہے, ریس میں 2 کلو چینی دے دوں. تو کچھ چیزیں ریس میں بھی اچھی ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے دینے کا, ہمت نہیں ہوتی ہے. تو اس جذبے اور ہمت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فیس بک پر یا آپ کے انسٹا پر ڈالی جاتی ہیں. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ انسٹا یا فیس بک پر ڈال رہے ہیں تو اس شخص کی تصویر ڈالیں. کرنے کے لیے بھی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں, بالکل اس طرح ڈالیں, چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہے, وہ نہ دینے سے بہتر. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, تو یہ مثال اس لیے اچھی ہے. تو ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کا نام ہے مس فریال بشیر شیخ صاحب, RB ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے, جن کا مقصد ہے آؤ خوشیاں بانٹیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا, اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا سوچ تھی فریال صاحبہ کی کہ فاؤنڈیشن کو آپ نے ایک تعمیر کیا, ویلفیئر کی آپ نمائندہ بنی, تو اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا؟ دراصل سر دس NGO was started when I was in 7th class. ماشاءاللہ. وہاں پہ یہ تھا کہ 7 سے لے کر میٹرک تک میری جو تعلیم ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں ہے. صحیح. اب ہم اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم نے دیکھی کہ گورنمنٹ میں آج بھی کتابیں اور تعلیم مفت دی جاتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جو اسٹیشنری, یونیفارم اور نوٹ بکس ہیں
وہ چیزیں وہاں پر نہیں دی جاتی. اچھا نہیں دیتے؟ نہیں دیتے. اوکے. بہت کم اسکولز میں دیتے ہیں, زیادہ تر میں نہیں. گورنمنٹ میں تعلیم اور کتابیں دے رہے ہیں, وہ تینوں چیزیں ہیں. اب ایک عام آدمی اس وقت یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جن کے گھر میں 4, 5, 6 بچے ہیں, اس وقت بھی اور آج تو بالکل ہی ناممکن ہو رہا ہے. یہ نوٹ بکس, یہ اسٹیشنری, یہ یونیفارم خریدنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے, کیونکہ اگر ایک عام آدمی ہے, لیبر ہے, ڈرائیور ہے, یا کوئی پرائیویٹ اس کی جاب ہے, چوکیدار ہے, جس کی بالکل 25, 30, 35 ہزار سے زیادہ نہیں, تو ان کا گزارا کیسے ہو؟ خاص کر کے تب جب ان کا گھر کرائے کا ہو, ان کو کوئی میڈیکل ایشو ہو, اور ان کے بہت زیادہ بجلی کے بل ہو گئے, گیس کے بل ہو گئے, بہت زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں. ہم کرنٹ ایشوز کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے لے کے چلیں گے. ایسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے بچوں کو تعلیم دلانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ مڈل کلاس, جو میں نے ورڈ اپنے ایجوکیشن میں یوز کیا, ایسی مستحق فیملیز جو مانگ نہیں سکتی کسی سے. ابھی جیسے میڈم نے بھی کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنوں سے بھی نہیں مانگتے, مانگنا تو دور کی بات ہے, بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا کنڈیشن چل رہی ہے. ان کے گھر کرائے کے ہوں, چاہے اپنے ہوں, جاب ہوں, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہو, یا کچھ بھی نہ ہو. ایسے لوگ کہاں جائیں؟ وہ لوگ جو باہر سڑکوں میں جہاں کھانا وہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں جاتے, وہ لوگ جہاں راشن بٹ رہا ہوتا ہے وہاں تک بھی بہت سارے نہیں پہنچ سکتے. میں آپ کو اس رمضان کا بھی بتا دیتی ہوں کہ اس رمضان میں بھی, ابھی ویسے تو ہر سال رمضان میں ہر مستحق اور ضرورت مند جہاں سے وہ مناسب سمجھتا ہے راشن لیتا ہے, لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, آپ یقین کریں, ایسی فیملیز جو اس RB میں پہلے کبھی 12-13 سالوں میں ہمارے ساتھ کنیکٹ تھیں, پر کبھی ان کو ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی, اس رمضان انہوں نے بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹلی ایسے راشن مانگا کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے. تو اس وقت یہ جو کانسیپٹ ہم لے کے چلے, شروع میں 3 سال تب بھی ہم راشن اور عید کے کپڑے, رمضان اور عید کی, یہ دیتے تھے. اس کے بعد اس کو اسکپ کر دیا 3 سالوں کے بعد. کیوں؟ کیونکہ وہ سفید پوش نہیں آ رہا تھا. ہمارے جیسے لوگ آ کے ہیلپ وہاں پہ نہیں مانگ رہے تھے. ایسے لوگ جن کو ہمیں جا کے ڈھونڈنا پڑے, جن کی ایسی ہیلپ ہو کہ ان کو پتہ نہ چلے. اور اس پہ بھی جو مین پروجیکٹ ہے راشن, تو آپ کو پتہ ہے رمضان میں ایک اس کی الگ اہمیت ہوتی ہے. بیسکلی 3 سال کے بعد ہم نے یہ سٹارٹ کیا کہ وہ جو خواتین ہیں جو باہر نہیں نکل سکتی, جو بیوہ ہیں, طلاق شدہ ہیں یا کھلا ہیں, مرد کا سپورٹ نہیں ہے, 3-4 بچے ہیں, وہ کہاں جائیں؟ کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں ایک دفعہ ایک بچی کی شادی ہو گئی, 2-3 بچے ہو گئے, اب اس کے ہسبینڈ کمائے نہ کمائے, فوت ہو جائے یا کچھ بھی مسئلہ ہو, اب اس عورت کو اپنے بچوں کو خود باپ اور ماں دونوں بلکہ پالنا ہوتا ہے. ان کے لیے کیا کریں؟ اب اس میں بھی ورائٹیز ہیں, جو پڑھی لکھی ہیں یا نہیں پڑھی لکھی, کم پڑھی لکھی ہیں, کبھی باہر نہیں نکلی, نکلنے کی اجازت نہیں ہے, پردے میں ہیں, بچے چھوٹے ہیں, باہر نہیں نکل سکتی, جاب نہیں کر سکتی, یا جابز ہیں ہی نہیں ہمارے معاشرے میں. اب ایسی عورتوں کو مسئلے کا حل کیا نکلے, وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے؟ تو اس کا 3 سال کے بعد یہ کانسیپٹ کیا کہ ایسی عورتوں کو گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے کام, سلائی کا ہو, کھانے پکانے کا ہو, کوکنگ کا ہو, ڈرائی کلیننگ کا ہو, چیزیں پیک ہوتی ہیں مختلف, نمکو ہو گئیں, گرم مسالہ ہو گیا, چھوٹے چھوٹے کچے علاقوں میں جو آپ کو پتہ ہے چوڑیاں پیک ہو رہی ہیں, جی وہ ہو گئیں. پھر انہیں کے ایریا میں کوئی دکان وغیرہ ہوں. ابھی جیسے کوکنگ کا میں نے آپ کو بتایا, کوکنگ میں یہ ہے کہ جیسے جس ایریا میں وہ عورت رہ رہی ہے اس ایریا کو پورا آبزرو کریں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. اس میں دیکھیں گے برابر میں کوئی ایک پیٹرول پمپ ہے, ٹھیک ہے, 12 سے 15 لیبر وہاں ہوتے ہیں. وہاں جاتے ہیں, ہمارا بندہ مینیجر سے بات کر کے آتا ہے, یہ آپ کے 15 بندے, آپ ان 15 بندوں کا کھانا ہوٹل سے منگواتے ہو اتنے میں, اتنے ہی پیسوں میں آپ کو ایک لیڈی گھر کا کھانا بنا کے دو تو آپ کیا ہوں گے؟ کیونکہ آپ کے پیچھے رہتی ہے ضرورت مند بیوہ ہے, اس کی روزی بھی ہو جائے گی. وہ بولے گا چیک کراؤ, دوسرے دن چیک کرائے اس کو, فرسٹ جو اس کو اسٹارٹ لے کے دے رہے ہیں کروا کے, بھائی آج تم نے یہ بنانا ہے, آلو کی بریانی بناؤ, دال بناؤ. دوسری عورت کو بھائی تمہیں 20 روٹیاں بنانی ہے, 25 بنانی ہے, XYZ 30 بنانی ہے. فرسٹ وہ چیک کرے گا, بھائی اس کو بولو کل لے کر آئے اور اپنے کیش پہ سے لے. بہت اچھی بات ہے, یہی پاکستانی معیشت کو بھی آگے لے جائیں گے. زبردست, مجھے اچھا لگا. اس کو میں یہ ایڈ کروں گی کہ وال آف کائنڈنس پاکستان کے علاوہ آئی ایم رننگ القیام فوڈ کیٹررز اینڈ ایونٹ پلانر کے نام سے, اور اس میں یہ ہے کہ وی کوک فوڈ اینڈ وی گیو اٹ ٹو آور فرینڈس اینڈ دے انجوائے اٹ. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کا 10% جو ہے وہ وال آف کائنڈنس کے لیے مختص کیا ہوا ہے. اف آئی ایم ارننگ 5000 تو میں اس میں سے 10% وال کے لیے دوں گی. اب میرے پاس جو فروزن فوڈ جن سے میں لیتی ہوں وہ بیوہ خاتون ہے, وہ 1.5 سال کا ان کا بچہ تھا, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ مجھے کم پیسوں میں بنا کے دیتی ہیں اور میں اس کو زیادہ پروفٹ دے کے دیتی ہوں, اور اس کے بعد میں ایک نامنل ریٹ پہ بیچتی ہوں, جس سے کہ اتنا ہو جائے کہ مجھے جو DC دے کے پہلے اسے منگوانا اور پھر اپنے فرینڈس کو دینا. اسی طرح وہ خاتون تھی, انہوں نے کہا جی میں کوئی کام نہیں کر سکتی. میں نے کہا اوکے, آپ جو سلائی کرتی ہیں, تو وہ پاؤچز بناتی تھیں یہ موتی وغیرہ لگا کے, بہت آج کل چلتے ہیں لوگ, اس میں بد ڈال کے دیتے ہیں, یا خواتین آپ نے دیکھا ہوگا لہنگوں کے ساتھ وہ بڑے بڑے کپڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں.
انہوں نے کوئی مجھے 50 کے 40 کے قریب پکچرز بھیجی, میں نے اپنی فرینڈ سے شیئر کی, انہیں نے کچھ نے کہا کہ جی ہمیں بہت اچھا لگا ہے, ہمیں یہ بنا دیں. پھر ایک کینسر پیشنٹ ہے بچی جو کہ 32 سال اس کی ایج ہے, اور وہ کریشیا اتنا خوبصورت بناتی ہے کہ ایسے جیسے کسی فورن میگزین سے دیکھ کے بچوں کے کپڑے بناتی ہے. شی از ان پنڈی, آئی ہیو نیور سین ہر, شی ہیز نیور سین می. تو میں یہاں سے اپنی فرینڈس کے گروپ پہ ڈالتی رہتی ہوں, اور وہ 3500 4000 کا ایک سیٹ بنا کے دیتی ہے, اور وہ جو ہے اس کا اس طرح سے کام شروع ہو گیا. ابھی بھی ہم نے, ایک میری فرینڈ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر رانا, انہوں نے کہا کہ میں آرڈر دوں گی, بٹ شی گاٹ ٹو نو کہ وہ بچی کا, کیونکہ اس کو کینسر تھا, اس کے پتے کا آپریشن, اور وہ 22 دن سے اسپتال میں, اب وہ مزدوری نہیں کر سکتی. سو وہ درد دل چاہیے جو کسی کو گھر بیٹھے بھی رزق دے, وہ ہم نہیں دے رہے, وہ ہمیں بھی اللہ سکھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ضرورت ہے, اور آپ بہت اچھا کام بہت زیادہ فریال. مجھے لیکن ایک چیز میں پوچھوں گا یہاں پہ, کیونکہ آپ گھر گھر جا کے, جیسے میم کی طرف بھی میں اسی سوال پہ آؤں گا, پھر ہم جو ہے وہ ندیم صاحب کی طرف آئیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب جو گھر پہ خواتین ہوتی ہیں, کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتی, تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن اوورآل ایک جو میتھ کریٹڈ ہے کہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے نا, کہ اگر فرض کریں باہر آپ کو یہ پین 100 روپے میں مل رہا ہے, مینوفیکچر ہو کر آپ بیچ رہے ہیں, تو آپ ان سے 20 یا 15 روپے میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے مطلب آپ سپورٹ کس طریقے سے کرتی ہیں؟ ان کو میکسیمم ریٹ دیتی ہیں, یا آپ ڈائریکٹ لنک کروا دیتی ہیں کہ بھائی اب آپ جانو, یہ جانے, بیچ میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ اسٹارٹ میں تو ایسا نہیں کرتے, ان کو کروانا ہوتا ہے, کیونکہ جو لیڈیز باہر ہی کبھی نہیں نکلی. ابھی میں آپ کو اس کا سلائی کا مثال دیتی ہوں. پہلے کیا کرتے تھے, سلائی مشین ڈونیٹ ہو دیتی, دے دی, آپ خود کرو. اس سے کیا ہوا, انہوں نے اونیسٹلی جو بات ہے ہمارے معاشرے کی, فری کی چیز کی قدر نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے, وہ انہوں نے بنائی نہیں بنائی, توڑ دی, وہ کری, آج وہ ویسے ہی وہ ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا کرا کہ سلائی مشین آپ کو دے رہے ہیں, یہ کپڑا بھی آپ کو دے رہے ہیں, 1 مہینے تک آپ کو یہ شرٹ سینی ہے, جسٹ ٹارگٹ جیسے فیکٹری دیتی ہے, ریسٹریکشنز لگاتے ہیں. اگر آپ نے کام اسٹارٹ نہیں کیا, ہم آپ کو اس ایک شرٹ کی وہ دیہڑی جو حساب سے اس سے دیتے ہیں, تو ہم یہ مشین اٹھا لیں. اب 1 مہینے میں وہ عورت کو پتا ہے کہ مجھے یہ پورا کرنا ہے, مجھے دیہڑی بھی اسے ہی ملے گی, ورنہ یہ بھی چلی جائے گی. تو جو کرنے والی ہوتی ہے وہ 15 دن 20 دن میں مال تیار کر لیا. آپ کو یہ شرٹ بنانی ہے, آپ کو سوٹ بنانا ہے, آپ کو بچوں کے شارٹس بنانے ہیں. اب وہ مارکیٹ میں کیسے جائے گا؟ اگر آپ کے ہی گھر میں, کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہسبینڈ فارغ ہے, دیور ہے, بیٹا ہے, بھائی, کوئی نہ کوئی اسی گھر میں سے ایسا مرد ضرور نکلتا ہے جس کو کام کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں تو کوئی اور ارینج کر کے, بھائی یہ تمہیں مارکیٹ میں جا کے, یہ جو بچت بازار لگتی ہے وہاں پہ جا کے سیل کرنی ہے. یعنی انویسٹمنٹ ایسی اور ایسی چیزیں, کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی, آپ نے گھر میں بنائی, ڈرائی فروٹ, ڈرائی مسالہ پورا ہم نے آپ کو پیک کر کے دیا. پہلے 2 دن تک عورت آپ کی ہماری آپ کو سکھا کے جائے گی. ہر عورت کو تجربہ نہیں ہے کیسے تم نے نکالنا ہے, یہ کلو اتنے کا آیا ہے, اتنے پیکٹ بنیں گے, اتنا پروفٹ نکلے گا, اتنا خرچہ پورا اس کو. ہاں, اس کے بعد جا کے وہ بندہ ہے جو ڈور ٹو ڈور دکان, یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو دکانیں ہوتی ہیں, پرچون کی, یوٹیلیٹی اسٹور, وہاں آپ کو پتا ہے 10 کا پیکٹ بھی خرید لیتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں بندی دالیں یا گرم مسالے ہوتا ہے نا, وہ جو جس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں کسی سے کیوں مانگوں, وہ جب ہم لائن میں بانٹ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کہیں دور کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی اتنی بھی عزت نفس اجازت نہیں دیتی کہ اس لائن میں لگ جائے, کہ کوئی میری تصویر اتار لے گا اور کہیں پہ آ جائے گی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہ راشن لے کے جاتے ہیں اور 6 جگہ سے راشن لے کے اس کے بعد وہ شام کو یوٹیلیٹی اسٹور پہ یا کہیں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بٹ آئی ایم ویری گلیڈ, اس رمضان میں آپ یقین کریں گے جتنے بھی لوگ ہیں, ہر سال رمضان میں اتنے برے, ایسے لوگ آپ یقین کریں, بہت اچھا پاسٹ, بہت اچھا بیک گراؤنڈ, لیکن وقت انسان کو جب بھی وہ کرے, بالکل ٹوٹے ہوئے, کاروبار ٹوٹ گیا, نوکری یا ریٹائرمنٹ ہو گئی, آپ کو پتہ ہے خرچے اتنے ہو گئے بہت زیادہ, بجلی کا. اچھا, جن کو گھر اپنا بھی ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا, سفید پوش لوگوں کا, کہ جو لوگ آتے ہیں وزٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ آیا آپ کو ضرورت ہے یا نہیں, تو یہ دیکھا جاتا ہے بھائی آپ کو تو گھر, یہ جو مین ایشو ہے, آپ کا گھر اپنا ہے, آپ کے گھر میں تو 32 انچ کی LED لگی ہے, یہ آپ کو کیا ضرورت. او بھائی, جب ایک وقت تھا کہ ان بچوں کا والد یا بچوں کا ماں بنا کے دے, ہاں, اب یہ جو ایک پڑھی لکھی میچور ہوگی, وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو مینٹلی ڈسٹرب نہیں کرے گی, یہ کام کر کے گھر کی چیزیں بیچ کے بچوں کو کھلائے, کیونکہ بچوں کے ذہن پہ خراب اثر ہوتا ہے. فریال, ہمارے یہاں پر نا میم بھی اور سر بھی اسی سے ایگری کریں گے کہ اپنے حالات جیسے بھی ہوں, ٹھیک ہے نا, میرے حالات جیسے فرض کریں میرا خاندان ہے, میرے حالات خراب ہوئے ہیں, ان کے اپنے بھی خراب ہو گئے, اس کی تو اپنی کرنی اس کے منہ کے آگے آئی ہے, ٹھیک ہے, ہمت نہیں دیں گے, تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوا, تم نے اس کے, بھائی
کبھی کسی انسان کہتے ہیں نا غلطی کا پتلا ہے اور غلطی کرتا رہتا ہے, ہم کبھی کسی کو ہمت نہیں دیتے, پاسٹ اٹھا کے نکالیں گے تم نے پیدائش کے فوراً 2 گھنٹے بعد اس کے ساتھ یہ بدتمیزی کی تھی. بھائی اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم, بالکل یہی چیز ہے, جب چاہو معافی مانگو معاف کر دے گا. کہتے ہیں نا کہ ماں سے انسان ہی فرعون بن 70 جائے. گنا ماں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا رب سبحان اللہ, کہتا ہے میں ہوں نا, تم مجھ پہ بھروسہ کرو. ہم پرائم منسٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں, منسٹر پہ کرتے ہیں, کرنل صاحب, جنرل صاحب, وہ سب سے بڑا پاورفل, وہ کہتا ہے میں ہوں تمہارے پیچھے. ہم اس کو سارے راستے وہی بناتا ہے, وہ راستے بناتا ہے, وہی پرائم منسٹر بناتا ہے, وہی جنرل بناتا ہے, اور وہی اس جنرل کو واپس بالکل اسی مٹی کے اندر ڈال دیتا ہے. وہی پرائم منسٹر بھی مٹی میں جاتا ہے, میں بھی اسی مٹی میں جاتا ہوں. تو یہ میرا رب ہے جس نے مجھے بنایا. دیکھیں آپ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک عہدہ دیا ہوا ہے, آپ کو ایک عہدہ دیا ہے نا, ہر کوئی اینکر نہیں بن سا. ہمارے یہاں مشکل اور سب سے بڑا مشکل بات بھی ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, ایک ڈاکٹر بن رہا ہے, سب ڈاکٹر بن جاؤ, ایسا بہت ہے. یہ انجینئر بننا ہے, سیچوریشن آ جائے تاکہ اس پر اینکر, ارے یہ تو ہوسٹنگ تو کچھ نہیں ہے بھائی, اس کو یہ نہیں پتا ان کی کتنی محنت ہے اس کے اندر. 1 لاکھ بچے جاتے ہیں, اس میں سے ایک ہوسٹ بنتا ہے, اور وہ ہوسٹ جو ہے وہ کتنی ٹھوکریں کھا رہا ہے, کتنی نالج حاصل کرتا ہے, کتنی محنت سے اس جگہ پہ بیٹھتا ہے, یہ لوگوں کو نہیں پتا. ریسپیکٹ میں یہ بھی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو نا وہ ہر انسان کا اٹھایا ہوا ہر قدم دیکھتا ہے. ہم میں سے جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہے, ہم نے اس کے پیچھے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. کسی بھی چیز کو پا لینے کے لیے یا کرنے کے لیے راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا, اور باتیں کرنے والے جو ہیں وہ منہ کھول کے باتیں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے جب میں جوڑے اور چیزیں پیک کری تھی, انہوں نے کہا تھا جی یہ خود بھی برانڈز پہنتی ہیں, پہلے پہن لیتی ہوں گی اور پھر دے دیتی ہوں گی. تو میرا بھی ایک متوسط طبقے سے تعلق ہے, میں افورڈ کروں تو میں 10,000 کا جوڑا بھی پہن لوں, لیکن میں 4 اور 3 اور 5 پہ بھی خوش ہو جاتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری اور بھی لمیٹیشنز ہیں, میری اور بھی ضرورتیں ہیں. اس کو دینے کو, اور 2 سال 4 سال پرانا جوڑا جو کہ عورتیں اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہیں, وہ پیٹیوں کی پیٹیاں میں نے ڈی کلٹر کر دی تھیں, لیکن منٹ کنڈیشن میں کپڑے تھے, صرف اس لیے کہ جب کسی کے ہاتھ میں جوڑا آتا ہے اور اس کی جو چہرے پہ خوشی ہوتی ہے, دیٹ از پرائس لیس. مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی خوشی کے لیے تو جیتے ہیں, کسی کے لیے جیئیں تو وہ بات بہتر ہوتی ہے. اور آپ کی بات کو ایک چیز میں فرینڈ کروں گا کہ کہتے ہیں, تو میں اگر بیچ میں ہمت ہار گیا, رمیز صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے ایک ہمت دی, لیکن میں اپنی ریڈیو پاکستان کی بات بتاؤں کہ جب میں اینکر بننے کے لیے گیا تو مجھے ایک صاحب ملے جو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بلایا اور وہ ایک اورا تھا کہ آپ بیٹھے میرے آفس میں باہر 2 گھنٹے بیٹھا, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہاری آواز بہت اچھی ہے بھکاریوں کی کیسٹ کے لیے. مجھے آج بھی وہ شخص یاد ہے, اور اس نے کہا کہ بھکاریوں کی کیسٹ کے لیے. اچھا میں گھر آیا میم, میں نے سب کچھ پھاڑ دیا, میں نے کہا کہ گیا بڑا گناہ کیا انہوں نے. اچھا نہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر میرے کزن نے مجھے کہا کہ بات چلی, تو اس نے کہا کہ تم حافظ جو بنے تھے وہ منکر خدا کے لیے بنے تھے, خدا کو ماننے کے لیے بنے. میں کیا فضول بات ہے, الحمدللہ حافظ بنا تو اللہ تعالیٰ کی رضا. تو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھو. اچھا اس نے دوبارہ وہ تمام چیزیں جوڑی, مجھے لکھ کر دیا. اس نے کہا ہم صبح ریڈیو پاکستان جائیں گے. اچھا ریڈیو پاکستان میں گیا, پہلا ایڈیشن فیل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تم آڈیشن پر بیٹھو. کرتے کراتے 3rd آڈیشن میں پاس آؤٹ ہو گیا. پاس آؤٹ ہونے کے بعد سلسلہ چلتا رہا. 1 سال بعد, تقریباً 1.5 سال بعد مجھے ایک کال آتی, کیونکہ میں اس وقت میجر کمرشل وائس اوورز میں کر رہا تھا. مجھے ایک شخص کی کال آتی ہے, میرا نمبر وہ ڈیلیٹ کر چکے تھے, کہ ایک مجھے نام پتا چلا کہ بھائی آپ اگر یہ کمرشل چھوڑ دو تو مجھے مل جائے گا وہ کمرشل. میں نے کہا سیوک سینٹر کے پاس مجھے ملیے گا اور پھر بات کریں گے. تو میں نے صرف ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے بولا تھا کہ بھکاریوں کی کیسٹ سے آج اس شخص سے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کمرشل چھوڑ دو. میں نے کہا میں نے 3 کمرشل منع کر دی, آپ کو مل جائیں گے. تو ڈی موٹیویشن کرنا اور موٹیویٹ کرنا جب میں یہاں پر کر رہا تھا, فرحان بھائی ہمیشہ سٹینڈ آن دا وے رہتے ہیں, لیکن رمیز جب میں بیچ میں آ گیا تھا تو میں نے رمیز کو کہا, میں نے کہا میں نے نہیں کرنا. تو ہی از دا ون جو کہ اس وقت پی سی آر میں موجود ہے, کہ تم کر سکتے ہو اور تم کرو گے. تو یہ لوگ بہت کم زندگی میں ملتے ہیں. دیکھیں ہم پاکستانی سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے دماغ میں نیگیٹیوٹی ڈال دی ہے. ہمارے یہاں 2 طبقہ ہوتا ہے, ایک وہ جو کہ اللہ پہ بھروسہ تو کرتا ہے, کہتا ہے الحمدللہ مسلمان ہوں, مگر بھائی یار پتہ نہیں کیا ہے, میں آج کل کام نہیں کر پا رہا, یار پتہ نہیں آج کل قسمت نہیں بن پا رہی. اور ایک وہ طبقہ ہے کہتا ہے میں کروں گا, میرے ساتھ اللہ ہے, سبحان اللہ. پھر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں
اللہ میں نے تجھی سے مانگا ہے, تو ہی دینے والا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ آپ ہی دیں گے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, ہماری مین چیز ہے نیت. دیکھیں نیت بغیر وضو نہیں ہوتا, نیت بغیر نماز نہیں ہوتا, نیت بغیر مسلمان نہیں ہوتا. اگر نیت صاف کر لیں, ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہم جو ہے نا وہ بہت سارے ایکشنز کر لیتے ہیں جی, مگر نیت جو ہے جو ایکشنز کو باقاعدہ سپارک دیتا ہے. جنگ بدر کا واقعہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دشمن کی فوج کتنی تھی, مگر مسلمانوں کی نیت تھی جو اللہ نے طاقت عطا فرمائی اور ہم جیت گئے. سبحان اللہ. ہم جب کسی امت کی بات کرتے ہیں اور ہم تو اس امت کے ہیں, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے مایوسی کو حرام کہا. بالکل سر, یہاں پر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سر واپس آئیں گے اور پھر چیزوں کو کنٹینیو کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے پروگرام مارننگ ڈیلائٹ ود ذیشان اظہر. ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اور بریک پہ بھی جب ہم گئے تو آج کی جو بریک ہے وہ بالکل چپ بریک نہیں تھی, کنٹینیو کیمرے کو کلوز کیا کیونکہ کمرشل بریک کی طرف ہمیں جانا ہوتا ہے. اور میم اور سر آپس میں بات کرتے ہیں, میں نے بھی سر کو کہا کہ مجھے وہ دور یاد ہے کہ جب میں نے پی ٹی وی پہ شوز کیے تھے, جو ان کا سیٹ ہے, جو ان کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں وہ, اور جو اوپر بڑی بڑی بلڈنگوں میں لائٹیں لگ رہی ہوتی ہیں, وہ بڑی زبردست لگتی ہے. تو سر آئی وانٹ ٹو جوائن پی ٹی وی اگین, اور مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی. میں کہتا ہوں پورا پاکستان میں جو بھی کہتا ہے کہ مجھے جوائن کرنا ہے میڈیا, اس کے لیے میرے ایک استاد ہے جو کہ اس وقت ہیڈ آف کرنٹ افیئرز ہے, فدا سمرو صاحب. میں ایک یونیورسٹی میں گیا تھا اور میں نے فدا صاحب کو کہا تھا, فدا صاحب میڈیا سائنس کے اسٹوڈنٹ سے ہر کوئی یہی کہے گا کہ مجھے جو ہے نا مجھے ٹی وی پہ آنا ہے, میں کیا کروں اور اتنے سارے بچوں کو کیا جواب دوں. انہوں نے کہا تھا کہ فرسٹ بی ڈیزرونگ دین ڈیزائر. تو میں نے کہا سر میں مطلب نہیں سمجھا. کہنے گا اپنے آپ کو اتنا چمکا دو کہ پی ٹی وی تمہارے پیچھے بھاگے کے آ جاؤ. کہنے لگے وہ فدا صاحب نے کہا, کہنے کہ دیکھیں ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں. اچھا دوسری بات جو فدا صاحب نے کہا, کہتا بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں مگر اس خوف سے نہیں آتے کہ پتہ نہیں پی ٹی وی والے کیا بلائیں گے نہیں بلائیں گے. تو انہوں نے کہا ان کو یہ میسج دینا کہ یہ دروازے سب کے لیے کھلے ہیں جو واقع میں اپنے آپ کو منوانا جانتے ہیں. دیکھیں معین اختر صاحب کی ہم بات کریں, ٹھیک ہے, عمر شریف, میں آپ کو عمر شریف صاحب کا واقعہ سناتا ہوں جو کہ میرا آنکھوں دیکھا ہے. اس زمانے میں سب سے زیادہ جو لوگ پسند کرتے تھے وہ تھے انور مقصود صاحب, معین اختر صاحب. عمر شریف کو لوگ کہتے تھے یار یہ تو آشو آڈیٹوریم میں یار اس قسم کے جو ہے نا غیر معیاری کمیڈین ہمیں نہیں چاہیے. میں آج کو بتاؤں گا, میں نام نہیں لے سکتا. وہ کہتے تھے نہیں یار یہ تو مسخرے ہیں. اور انہی لوگوں نے عمر شریف صاحب سے ٹائم لینے کے لیے مہینوں لگا دیے. تو بات یہ تھی کہ وہ عمر شریف صاحب آج اس دنیا میں نہیں ہیں مگر وہ لیجنڈ بنے دنیا کے, جس عمر شریف صاحب کو وہ کہتے تھے. اور وہی معین اختر صاحب, انور مقصود صاحب نے ان کے عمر شریف صاحب کے لیے تعریفوں کے پل باندھے اور کہا کہ جناب اے لیجنڈری آرٹسٹ, ان سے ہم نے سیکھنا ہے. اب آپ سوچیں جس آرٹسٹ کے بارے میں کہا جائے کہ انڈیا کے آرٹسٹ نے کہا ہم نے سیکھنا اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, بٹ واٹ اے گریٹ پیپل. اسی طرح ہمارے پاس طارق عزیز صاحب, گریٹ. آج جو آپ مارننگ شوز دیکھ رہے ہیں اس کی انیشیٹ نیلام گھر سے ہوئی تھی, جس کے اندر آپ دیکھیں نا آج گیم شوز ہو رہے ہیں, مارننگ شوز ہو رہے ہیں. Who was the creator? It was طارق عزیز and تاجدار عادل جو کہ اس زمانے کے پروڈیوسر تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے. تو ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈرامے بھی بنائے جو انڈیا میں جا کے لوگ مقبول ہوئے اور انڈین آرٹسٹ ہمارے آرٹسٹوں کو دیکھ کر سیکھتے تھے. سو بات یہی کہوں گا اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میری بہن جس طرح سے انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. انہوں نے کیا کیا کہ کام کرنا سکھایا آپ نے. اب جب آپ نے کام کرنا بھی سکھایا, چیریٹی بھی دے رہے ہیں, تو اس طرح کیا ہوگا ہمارا ایک معاشرہ بدل رہا ہے. ہم جاپان بن جائیں گے, ہم چائنا بن جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے
खैरात मांगना नहीं सिखा रही हैं, आप उनको कारोबार करना सिखा रही हैं। और साथ साथ नदीम ये खुद स्टूडेंट है आईआर की, माशाल्लाह मास्टर्स कर रही हैं आईआर में, और अब एक किसी बच्ची के गुलशन में शादी, उनका जहेज इकट्ठा करने की भी उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है माशाल्लाह। आज देकर आए हैं, देकर आए हैं? डायरेक्ट यहाँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मैं एक बहन एक बात मैं आपको बताऊं, ये जहेज जो है ना इसको हमें सबको खत्म करना पड़ेगा। बेसिक चीजें No, होती हैं जो actually- हर बच्ची की ख्वाहिश होती है। नहीं, मैं आपको बताऊं, थोड़ी वो जो चीजें केस हम था, प्रेजेंट बड़े देंगे। अरमान होते हैं। ये जहेज का नाम मैं इसलिए कहता हूं कि ये हिंदुस्तान में भी लोग कहते हैं कि जनाब अगर हम जहेज देते हैं, आप लोग भी तो पाकिस्तान में वो देते मैं हैं। भी बना के देती हूँ, तो मैं उनकी बात को समझ रही हूँ कि बेसिक हर बच्ची की ना बड़ी ख्वाहिशात चार होती पांच हैं। जोड़े तो होने चाहिए वो शुरू afford शुरू नहीं में। कर ये सकते। केस नहीं, हाँ, ये जो चार केस पांच आया था होती ना, हैं। यकीन करें सर, उनके जब तक वालिद थे उनका भाई आया, उन्होंने कहा कभी हमने नहीं मांगा, फिर मुझ पे जिम्मेदारी आई वालिद के बाद तब भी नहीं मांगा, मजदूरी के दौरान हाथ कट गया है, ये सारी चीजें। अब जो बहन है जहाँ शादी हुई है वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी कोई, लेकिन उनकी खुद की थी दिल कि करता कुछ तो दें बहन को। बिल्कुल। अभी उन्होंने ये कहा तो इसीलिए हमने कहा चलो इतना ठीक है। वैसे जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा चलो आपकी बहन की शादी हो गई, अब आप तो ठीक है, अब आप भी मजदूरी नहीं कर रहे, बहन खैर से रुखसत हो जाएगी, अब आप क्या करोगी? आप अपना बताओ, ये रोजगार का है सिर्फ औरतों का नहीं सर, मर्दों में भी। बहन चली गई, अब आपकी अम्मा है, आपकी खुद की वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, आपका हाथ कट गया है, आप जो मजदूरी करते थे पहले नहीं, अब आपके मसले का हल क्या करें? मसले का हल ये, जैसे हमने बनवाए ठेले 25,000 30,000 वो जो फुल साइज होते हैं, अब आपको अगर हम वो लगा के दे, अगर आपके घर में आपकी वाइफ चाट हो गए या कोई और ऐसी खाने पीने की चीज, या देखो वहां पे हदीद के आगे जहाँ आपका गांव है जगह है, वहां कौन सी चीज ज्यादा चल रही है? सही। क्या स्टार्ट इन्वेस्टमेंट हम आपको आलू की करके चीज दे बड़े रहे हैं। सही बताए, Exactly। बड़े चलते हैं। ये हाँ आप करो, ये तो ठीक है, क्योंकि अब आपकी बहन की हो गई, खुदा ना खासा कल आपकी वाइफ बीमार हो जाए तो आप तो किसी से नहीं मांगोगे ना, अब आपको खुद को स्टेबल करना है। जबरदस्त, चलो बहन का जबरदस्त। आपने कर दिया, एक बहन की जिम्मेदारी थी, सब कुछ तय हुआ था, आपको किसी भी कीमत में उनको आज रुखसत करना था। अब आपका क्या है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वाकई में भी आप बोल रहे हैं ना कि खैराती सिलसिला हम बिल्कुल खत्म कर रहे जी। हैं, लेकिन आज भी ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जो खुद आके बोलते हैं कि हम कैसे मांगे ये चीजें, आप हमें कोई काम करके दो। असल में ऐसी- सर ऐसी पता है बड़ी क्या सी प्रॉब्लम Skill जो है learning ना, है ना, this जी, is जी। the need of the hour। ये क्योंकि पाकिस्तान आपके को राशन बनाएगा। आपने एक दफा दिया, जी। 10,000 दे दिया, 2 महीने बाद 5 दिया, मेरी तो कोशिश होती है जिसको एक बार दिया उसको दोबारा नहीं देना, ताकि उसकी आदत ना पड़ जाए, वरना उसे एक जगह से राशन मिल रहा है तो वो क्या करेगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपने किसी को माली का काम सिखा दिया, माली के 5,000 10,000 के औजार ले दिए, एक उसको घास काटने वाली मशीन ले दी, अपने जबरदस्त। 4 लोगों से कांटेक्ट कर लिया कि भाई मेरे जानने वाला है। देखिए लोग नहलों की भी सिफारिश करते हैं, आप उसकी सिफारिश करें जिस पे लोग शनाख्ती कार्ड देख के भी ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जमाना इतना खराब है, लॉ ऐसा ही एंड है। ऑर्डर खराब है। तो स्किल सिखा दें, दर्जन का काम है वो सिखा दें, जैसे आप कह रही हैं। और खाने के लिए आप कहते हैं आप घर में बैठ के खाना बना के मुझे दे दें, मैं उसे देखूंगी कितनी बेहतर कीमत पे आगे मैं सेल कर दूंगी। तो बेसिकली आप जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप पहले इन लोगों का ध्यान करते हैं कि आप इन्हीं को इन्वॉल्व कर लें, अपनी इनको जबरदस्त। पावर बना लें, जबरदस्त, ताकि जबरदस्त। उनका भी फायदा होता है और आप भी। असल में फरियाद मसला पता है क्या, मैडम ने बहुत अच्छी बात की, हम हुनर सिखा देते हैं सर, ठीक है ना, हुनर सिखाने के बाद निकल जाओ, भाई मुझे कौन ट्रस्ट करेगा। मैं अगर एक बात सुने, मैं फरियाद के पास आया, फरियाद मुझे माली का काम सिखानी है, मुझे ठेला, भाई मैं ठेला लगाने के लिए मुझे अपने ठेला भी ले दिया, अब वहां पर 4 ऑलरेडी ठेले लग गए, तो उनकी वहां जारादारी है उस इलाके में, वो मुझे ठेला नहीं लगाने देंगे। जैसे कि खातून ने, आप अगर जाएं तो बंस रोड पर अब उनका मशहूर बर्गर है, उस खातून का, उन्होंने बेचारी ने हर जगह, कभी पुलिस वाले उनका ठेला फेंक जाते थे, कभी ट्रैफिक वाले फेंक जाते थे, कभी लोग फेंक जाते थे। 30 40 हजार, तो जो तारिक रोड पे वो एक जगह पे सब खड़े होते हैं, वो कहते हैं 30 to 40,000 वी पे टू द पुलिस वालाज के वो हमें खड़ा होने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। पर मंथ- देखिए यहाँ पे मैं कहूंगा हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक जमाने में होता था इतवार बाजार, जी इस किस्म के बाजार खोलें, क्योंकि ये भी गलत है कि हुकूमत और पुलिस वाले भी अपनी जगह पे सही है। क्यों क्या होता है कि गलियों के अंदर आप रेड़ा लगा देते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, हादसात होते हैं, उतनी बड़ी-बड़ी चोरी गाड़ियां कोने में चोरी पार्क कर देते हैं, चकेरी बिल्कुल। चकारियां, ऐसे बहुत हालात खराब होते हैं। तो एक जगह पे, क्यों मैं भी कई दफा सोशल वर्क करता हूं बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के, मैं कभी देखता हूं किसी रेडी वाले को तंग कर रहे होते हैं तो मैं रुक जाता हूं, मैं कहता हूं भाई आप क्यों, तो वो कहता है सर मैं आपकी बात सुनूं तो फिर हमारे अफसर हमें मारेंगे, और अगर अफसर की बात नहीं सुनता हूं तो आप जैसे लोग आप हमें डांटते तो हम क्या करें। फिर मैंने आप एक मेरे दिन प्रोग्राम में आए, तो मैंने ये सोचा कि इसका मसले का हल क्या है, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बात तो वो भी पुलिस वाला भी सही कर रहा है, क्योंकि वो जब ट्रैफिक जैम होती है तो हम खुद गाड़ी में बैठे होते हैं या बस में आप बैठे हैं या मैं बस में बैठा हूं, मैं परेशान हूं, आधे घंटे से बस चल नहीं रही है, फिर बस आगे क्यों नहीं चल रही। तो अगर हमारे जो इदारे सुन रहे हैं, जो
کہ حکومت سے میں ریکویسٹ کروں گا ایسا کوئی جگہ ڈیڈیکیٹ کر دے, ہر جگہ جہاں پہ میدان ہے وہاں پہ کوئی اتوار بازار لگا لے, منگل بازار لگا دے, پیر بدھ جمعرات. نہیں دیکھیں مسئلہ یہ کہ دیکھیں جیسے فریال نے اگر کہا کہ یہ میڈم کہتی ہیں کہ ہم مالی کا کام تو چلے 3 دن بعد بھی گھاس کٹ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر ایک چپس والے کا گھر ہی اس چپس بیچنے کے بعد چلتا تو اتوار کے اتوار بیچے گا تو پیچھے 5 دن کیا کرے گا, 6 دن کیا کرے گا. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک تو پرابلم کہ جہاں پر بائک کی جگہ ہے وہاں پہ اتنی بڑی گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں, آپ کیوں ڈگی والی گاڑی گھساتے ہیں جہاں پر بائک مشکل سے جائے گی, ٹھیک ہے. اب جہاں سائیکل کی جگہ وہاں پہ بائک نہیں جانی چاہیے, اور باقی یہ پتھارے اور ریڈی والے بھی ایٹ ٹائمز دے ڈو ناٹ سی, وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ رش اور گاہک ہے, ہم نے بھی یہاں پہ دیکھیں یہ چیزیں اب ہمیں اگر ہمیں آگے بڑھ کے جاپان کی ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں, چین کی مثالیں, برطانیہ کی, سب کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ ملک, مگر جب اپنے ہی پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں دبئی میں بہترین بندے ہوتے ہیں, وہاں پہ کیوں نہیں ریڑا لگاتے, جاپان میں کیوں نہیں لگاتے, چائنا میں کیوں نہیں لگاتے, باہر ملک میں کہیں نہیں. یہاں آ کے ہم کیا کرتے ہیں, ہم خود بھی قانون توڑ رہے ہوتے ہیں اگر, اور اس کی وجہ مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں سر میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں کمانے. مگر اگر حکومت ایک جگہ بنا دے کہ جیسے کہ جناب یہ آپ اتوار کے دن آ جاؤ, یہ ہے, پھر اگر کوئی ایسا فنڈ کر دیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے کہے کہ جناب انٹرسٹ فری لونز دے دیں, لونز کی ان کو ضرورت ہے. جیسے یہ میری بہن there was a time کہ جب کاٹیج اور کاٹیج انڈسٹری انہوں نے کیا جاتا تھا, بیسیکلی یہ ڈیولپ کر رہی میں ہیں. 15-20 سال پرانی بات بتا رہی ہوں, بلکہ میں بھی 30 years ago جبکہ I wasn't married, تو اس وقت کیا تھا کہ چھوٹے جو اچار ڈال رہی ہیں, چٹنیاں ڈال رہی ہیں, ان کو کاٹیج انڈسٹری گھر میں اون سے سلائی سے کچھ بن رہی ہیں, انہیں فنانس کیا جاتا تھا, چاہے وہ 10,000 روپے تھے آج سے 30 سال پہلے, کہ آپ اسی میں کما لیں اور کچھ کر لیں. تو گورنمنٹ اتنا سا انیشیٹو لے لے, ہم یہ کہتے ہیں جی ہر مہینے 3,000 آ کے ہم سے لے جانا, وہ 3,000 میں کیا کرے گا؟ میڈم جہاں پہ سولر پر ٹیکس لگ رہا ہے وہاں پہ آپ کیا بات کریں. دیکھیں دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ جناب کہ انسانوں کو ڈیولپ کریں. ہمارے یہاں ہم باتیں کرتے ہیں سڑک ڈیولپ کرنے کی, ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جناب بہت سی چیزیں بنانے کی, مگر انسان کو ڈیولپ کریں, انسان چیزیں بنا لے گا. اصل میں یہی والی بات آپ سکل لیبر لے کے آئیں, یہ جو کاٹیج انڈسٹری کی انہوں نے سٹارٹ لی ہے, تو یہ دیکھیں یہی چیزیں ہم چاہ رہے ہیں, کیونکہ خدا را یہ جو ہم سڑکوں پہ جو صدقہ کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں نا, یہ آپ اپنا صرف اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہیں, کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مستحق تک پہنچائیں. نہیں میم ایک بات اور ہے, ہر جگہ ملتے ہیں مستحق. نہیں اور میم اگر آپ, میں سر آپ یا فریال آپ کی بات میں کروں, تو ہم اگر ایک ٹیگ برانڈ پر جائیں گے نا, تو وہاں پر اگر 5,000 کا بھی جوڑا ہے, ٹھیک ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو ہم کریں نہیں یار یہ برانڈ ہے, میں جاؤں گا تو ندیم بھائی پہچان لیں گے مجھے, میم عصمت پہچان لیں گے, فریال مجھے پہچان لیں گے کہ ذیشان نے برانڈ پہنا ہے. اگر وہی ہم لوکل کسی دکان پر جاتے ہیں, وہ 300 کی بات کرتے ہیں, 150 میں دینا تو دے دو ورنہ نہیں. اب وہ بیچارہ دھنیا پودینہ بیچنے والے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جو بابا بیچ رہا ہے, جس کی عزت ہے نفس, اس سے مانگنے پہ ہاتھ آگے نہیں کریں, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے 100 کی 6 دے دو, میں 100 کی 5 نہیں لوں گی, اور برانڈ کا سوٹ آپ لے رہے ہیں. سو وہ اس نے بنگلہ نہیں بنا لینا آپ کے وہ 20-40 روپے سے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کسی آپ دیکھیں کہ وہ ضرورت مند ہے. میں بوڑھے لوگوں کو زیادہ تر جو خود نہ چاہے لاسٹک رکھ کے بیٹھے ہوں, چاہے کچھ کر رہے ہوں, کم از کم وہ مانگ نہیں رہے, اور آپ انہیں دیں گے, یقین کریں وہ کئی دفعہ زیادہ چیز بھی دینے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ مجھے زیادہ پیسے دے رہے ہیں, اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو اللہ کی طرف سے آئے آپ چھوڑ دیں, تو کہیں گے نہیں یہ ساری ریڑی کی دھنیا لے جاؤ, چیزیں لے جاؤ. کئی دفعہ بغیر ضرورت کے اور تھوڑی سی سب سٹینڈرڈ چیز لے کے اپنا نقصان بھی کر لیا کریں, یہ سوچ کے کہ اس سے پتہ نہیں کسی کے گھر اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو دے گا, ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ آ جائے گا. زبردست, بالکل یہی چیز ہے. اور ہمیں یہ چیز کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں بچے جو نہیں, میں نے ایک خاتون کا ایک واقعہ ہے, تو میں بڑا ہنسی بھی آتی ہے کہ وہ کہتی میں بھیک نہیں مانگتی, یہ میرے دوست بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کو, کہ کہتی بیٹا میں بھیک نہیں مانگتی, سر مجھے 5 کلو دودھ, 2 درجن انڈے, 2 بڑی ڈبل روٹیاں, 3 مکھن کی ٹکیاں لے دو. میں نے کہا آنٹی تو پیچھے رہ کیا گیا؟ کہتی وہ دراصل میرے بچے صبح ناشتہ اچھا کرتے ہیں نا. تو مطلب اب سٹینڈرڈ بھی چینج ہو چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو, جیسے میم نے کہا کہ 80 روپے کی چیز ہے, 100 روپے پکڑا دیں, وہ بولے رکھ لو, تو وہ خوشی سے آگے بڑھ کر کام کرے گا. 20 روپے سے واقعی میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا, لیکن وہ 20-20 کرتے اس کے گھر میں اگر وہ آٹا, وہ میم فریال کی طرف جا رہا ہے, میم عصمت کی طرف جا رہی ہے, سر ندیم کی طرف جا رہا ہے آٹا مانگنے کے لیے, تو اس کے آٹا مانگنے کی حیثیت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ 20-20 روپے جمع کر کے وہ 5,000 کا کھانا آپ نے یا میں نے کسی نے کھا لیا, کسی کے لیے وہ 5,000 ایک مہینے کا راشن ہے, کسی کے لیے وہ 5,000 اس کے بچے کی فی ہے,
کسی کے لیے وہ 5,000 سارے بل ہیں اور وہ ایک ایک دن میں یہ 2 دن میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم آج ایک ایسی چیز کھا لیں گے. ایک آیا تھی ہمارے پاس اسکول میں, اس نے مجھے کہا جی کہ میرے 4 بچے ہیں اور ایک میرا شوہر اور ایک میں, 6 لوگ ہیں, ہم ½ کلو آلو بناتے ہیں اور وہ ہم ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا میجک وانڈ وہ جنتی عورت چلاتی ہے کہ ½ کلو آلو کے آپ چھلکے اتار لیں اور بنا لیں. ہم بھی کھانا بناتے ہیں, وہ کس کی پلیٹ میں کیا جاتا ہوگا اور کون کہہ دیتا ہوگا کہ میرا پیٹ بھر گیا. اور ان کے والد نے یہ کہا کہ جی میں نے تو اب دوائی کھانا چھوڑ دی ہے. میں کہتا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کھانے کو پیسے نہیں ہیں, ورنہ میرے بچے دوائی کے لیے پریشان ہیں. سو زندگی بڑی تلخ ہے, اس کو لوگوں کا اگر درد ہوگا تو اتنا سا باتیں کرنا بہت آسان ہے. یہ میں آپ کے ٹی وی کے چینل کے توسط سے کہنا چاہ رہی ہوں سمیت میرے, اگر ہم اپنی زکوٰۃ اپنا خمس پرومپٹلی دیں تو کوئی زکوٰۃ خمس لینے والا نہ ہو. نبی کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, ہر ایک کا پتہ ہوتا تھا کہ کہاں کون سی بیوہ رہتی ہے اور اس کے گھر میں چیز جانی ہے. ہم اگر پرومپٹلی نہیں دے رہے تو ہم سب قصوروار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. ہمارے یہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ہم بڑے انسپائر ہو جاتے ہیں کہ امریکہ میں دیکھو ایک معمولی آدمی فیس بک کا مالک بن گیا, ایک معمولی آدمی گوگل کا مالک بن گیا, کبھی کسی بغیر پڑھے. کبھی کسی نے پاکستان میں کہا ہے کہ ایک ریڑے پہ بریانی بیچنے والا آج ساری دنیا میں بریانی بیچ رہا. میں نام نہیں لوں گا, سب کو پتا ہے میں کون سی بریانی والے کی بات کر رہا ہوں, جس نے ہوائی جہازوں میں بھی بریانی سپلائی کی ہے, کراچی میں بھی پہنچ گیا, اسلام آباد میں, باہر ملک میں بھی, اور ہر جگہ بریانی کا ٹرینڈ بنایا. ایک مسالے کا برانڈ ہے جنہوں نے بالکل ریڈی سے شروع کیا تھا. بالکل انہوں نے. تو یہ ہم پاکستان جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو غریب ہوں میں نہیں بن سکتا, تو وہ جو بریانی والا تھا ریڑے پہ ایک ایک پاؤ بریانی بیچتا تھا, وہ امیر ترین آدمی بن گیا. مسالے والا پوری دنیا میں مسالہ بیچنا شروع کر دیا. اور یہ ہم کر سکتے, ہمارے صرف ڈی موٹیویٹ کر سکتے. جیسے کہ جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ اینکر یا ہوسٹ نہیں بن سکتے, آج وہ سوچ رہے ہوں گے یار میں غلط تھا. تو یہی بات ہے. ہمیں جو اب ہم نے کافی چیزیں کی, اب ہم پازیٹیو وے کی طرف جائیں گے. جیسے سر نے بات بہت اچھی کی کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں. ٹھیک ہے فریال, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس جاتی ہیں کہ دیکھیں ڈی موٹیویشن اور موٹیویشن کی بات چھوڑنے کے بعد جب آپ کہتی ہیں کہ نہیں آپ کو اگر یہ ہنر آتا ہے, جیسے کہ اب میرے پاس آپ آئیں گے ذیشان, آپ کو جو ہے وہ کھانا بنانا اچھا آتا ہے, تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آگے بڑھ کے آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں لا کر دیں آرڈر, ہم بنا کر دیں گے آپ کو. اصل میں سر ہوتا ہی ہوں کہ کوئی بھی لیڈیز آئی جن کو بھی پتا چلا وہ ہمارے پاس آئیں یا ہم ان کے پاس گئے, سب سے پہلے وہ لیڈیز کا بیک گراؤنڈ پوچھ کے اس کو بولتے ہیں بھئی آپ کو اچھا کھانا بنانے آتا ہے؟ سر نہیں, اچھا کھانا بنانے نہیں آتا. کپڑے سینے آتے نہیں, وہ ہنر بھی نہیں سیکھا. اچھا کپڑے دھونے استری کرنے تو آتے ہوں گے. اس طریقے سے یا یہ پیکنگ والا کام, یہ کیٹیگریز رکھ دیتے ہیں. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کہ ایک لیڈیز ہے, اگر اس کو ایک کام نہیں آ رہا, دوسرا آ رہا ہے, دوسرا نہیں تیسرا, اور وہ ضرورت مند ہوگی, بولے گی ہاں میں یہ کر لوں گی. اس کے لیے کوئی ایک آپشن نہیں کہ بھئی اگر آپ کو ایک یہ نہیں آتا تو آپ چھوڑ دیں, نہیں ہو سکتا. کچھ تو آتا ہوگا نا ان 4-5 چیزوں میں سے. ہاں سر کپڑے دھو تو استری یہ تو میں کر ہی سکتی ہوں. تو اس طریقے سے ان کو کسی نہ کسی ہنر میں لانا وہ ہوتا ہے. زبردست. آپ پہلے ایک بات کر رہے تھے سر ابھی کہ جس طریقے سے ہم رستے میں صدقہ دے کے اور اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں, یا یہ جو مین فوکس ہے جو میں اس پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم کھانا وغیرہ کھلوا رہے ہیں, آپ یقین کریں وہاں سفید پوش نہیں آ رہا اور وہی محروم ہے. جو آپ کے پاس کھانا کھانے آ رہا ہے, یا تو وہ جو 2-2.5 ہزار کماتا ہے, یا وہ کسی نہ کسی فیل میں مبتلا ہے, اور فیل جو کرتے ہیں آپ کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, تو وہی کھانا کھانے آتے ہیں. لیکن اس طریقے کے لوگ نہیں آتے. سفید پوش مڈل کلاس, ان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اور اس وقت سب سے زیادہ وہی پریشان ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو بتا ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کی لیڈیز کے پاس بھائی یہ ساری چیزیں کم ہے. اچھا یہ تو وہ کام تھا جو گھر کے اندر ہے. بہت ساری ایسی لیڈیز ہیں جو باہر نکلتی ہیں, ان کو پتا ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود ورلڈ. ان کو آپ یہ دکان چلانے آتی ہے, ان کو باہر جو کینٹینز لگتی ہے وہ لگانے آتی ہے, اسٹالز کھانے کے لگانے آتے ہیں. جیسے الادین امیوزمنٹ پارک تھا جو پروجیکٹ ابھی تو نہیں رہا, اس پہ بھی تقریباً 12 دکانیں تھیں جس میں ابایا, کاسمیٹک, اور 12 لیڈیز جن کو انویسٹمنٹ آہستہ آہستہ شروع میں کر کے دی. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا یہ سلسلہ چلتا گیا. جو انویسٹمنٹ تھی انہوں نے وہ واپس کی, ناٹ پروفٹ, so that they can run. اصل میں ایک چیز ہوتی ہے انویسٹمنٹ بھی واپس کر دینا تو آپ کو آگے کسی اور کو منتقل کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ فریال ہمارا جو بچپن سے میں نے دیکھا, مطلب 2010 میں جب میں نے میٹرک کیا تو اس وقت بھی جو کینٹین تھی وہ میم خواتین بڑی اچھی چلاتی ہیں. وہ مرد حضرات نا وہ ذرا غصے میں آ جاتے ہیں, آنٹی کے پاس جائیں گے سموسہ لے لیے. تو آپ اس میں بھی لوگوں کو مدد کرتے ہیں کہ میں جب کینٹینز میں جا کر ان کو کر دیا کہ اب ہم نے آپ کو سیٹ اپ ڈال دیا, اب چلانا نہ چلانا آپ کی مرضی.
ऐसा करते हैं हम लोग? ऐसे छोड़ नहीं देते। नहीं मतलब एक चीज हाँ, होती है ना, बिल्कुल ऐसे। check and balance। गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वहां पर ज्यादा, प्राइवेट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हो गए, दूसरी सी छोटी ऑफिसेज वगैरह हो गई, वहां पे इस तरीके से बिल्कुल करते हैं। कैंटीन लगा के उसमें ये बोलते हैं कि भाई आप बाहर से, अच्छा उसमें भी एक क्या होता है, जैसे वो दूसरे प्रोडक्ट्स अगर बाहर से लेकर आ रहे हैं तो ठीक है, हम उनको कोशिश करते हैं कि अगर कोई दूसरी औरत आपको प्रोडक्ट भी घर पे बना के दे, पापड़ होते हैं, निम्को होती है, घर में बेक होती है। नहीं, दो आप ladies समोसे का घर पे बना सकते हैं, और बहुत मेजर चीजें बच्चे बना समोसे सकते हैं। खाते ये हैं। भी ख्याल हो सकता है कि किसी स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि जी 10 साढ़े 10 बजे आपकी ब्रेक होती है तो इतने रोल समोसे आपके पास पहुंचेंगे, और वो जो औरत बना रही है उसी का शौहर गिवन टाइम के ऊपर वहां कर रहा है। जाके अच्छा, इसमें पहुंचा तीन, ये जो मैंने क्योंकि ठेले का कैंटीन बताया, वाले बाहर वाले वेंडर से लेते हैं, हाँ, हर कोई बिल्कुल। वहां पे बैठा फ्राई नहीं कर रहा होता। ठेले और कैंटीन वाला ना सर, इसमें एक लोगों से 3 का होता है। ये मेन चीज मैं आपको बताना भूल गई। ठेले का जो काम है उससे एक लोगों का, एक उस रोजगार से 3 लोगों का घर चलता है। कैसे? और इसमें भी, कैंटीन में भी, एक बना रहा है, दूसरा पहुंचा रहा है, तीसरा बेच रहा है। जबरदस्त। क्योंकि जो लेडीज अभी बाहर नहीं निकलती वो घर में बनाए, फिर एक बंदा थोड़ा दूर है भाई उसको बाइक पे पहुंचा के दे, ये ठेले खाने Delivery पकाने का काम है charges कैंटीन में, लेगा अपने, तीसरा उसको सेल करे। तो ये जो आपका कैंटीन का था बिल्कुल इससे होता है बहुत ज्यादा, जैसे जो ड्राई चीजें हो गई वो एक लेडीज ने बनाई, समोसे रोल हो गए वो एक औरत ने बनाए, तीसरी ने जाके बेची, शाम को तीनों। अच्छा मुझे प्लीज बताइएगा टाइम कितना रह गया, तो मेरा एक सवाल है, तो मैं दोनों से अभी हैं। अच्छा चलें हम ये कर सकते हैं। अच्छा मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर असमत सॉरी फरियाल आपसे भी यही सवाल होगा मेरा। अब फर्ज करें कि मैं एक, जरूरी नहीं कि खवातीन, घर पे मर्द भी होते हैं ना, तो कहते हैं कि अपने घर वालों का साथ देने के लिए, क्योंकि आजकल इनकम इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर मुझे बहुत अच्छे समोसे बनाने आते हैं फ्रोजन, मुझे बहुत अच्छे वो सिल बट्टे के कबाब बड़े मशहूर हैं मुझे आते हैं, तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूं? कांटेक्ट करा ले, मुझे बहुत जरूरत है अपने अल-क़याम किचन के लिए। सही, तो ऐसे लोग हैं तो आपसे कांटेक्ट कर सकते क्योंकि हैं। जो फ्रोजन चीजें मिल रही होती हैं बाजार में वो बहुत छोटे साइज के, बहुत ज्यादा दाल वाले और महंगे होते हैं। तो जो आप सिल के पिसे हुए अपने शेफ से बनवाते हैं उसमें होता है कि साफ गोश्त लिया और बनाया, तो कोई अगर जरूरतमंद है तो बिल्कुल हम उसको, नहीं, मैंने क्योंकि एक उसके जगह पे profit खाए देंगे। थे मैम, वो नहीं होते आपका रसमलाई, ये दूसरा बात हो गई है। एक वो जिस बच्चे के दिल में सुराख है जी, उसके जी। पेरेंट्स से आपने कनेक्ट जी, जी, कराना, बिल्कुल। और दूसरा ये सिल वाले जो कबाब बिल्कुल है। सिल वाले, और ये एक मैंने खाए थे, मुझे खिलाए थे मेरे दोस्त ने, कि वो रसमलाई वो उनके घर में मतलब फ्रोजन आपको मिलती है, साथ ही मतलब आप घर में दूध को उबालें, वो तरकीब और उसके साथ उसमें है, डालें। उसमें डालें, वो एक्सीलेंट टेस्ट है उसका। अब वो घर पे छोटे से इलाके में अगर ऐसे लोगों को कहते हैं ना कि अगर एक्सपोजर लेकिन मिलता है, जायके के लिए जब आप क्वालिटी और क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, आप खुल के पैसा लगाएं और दूसरे बंदे को जायका अच्छा लगेगा तो वो आपका एक दफा का खरीदार नहीं होगा। हम बाहर कहीं पे भी खाते हैं, हम पैसे खर्च करते हैं, तो आपसे ऑर्डर कोई दोबारा तभी करेगा जब आपका खाना मेयारी हो। अच्छा आपका भी होगा, फिर आप अपने लोगों को भी रेफर करेंगे, भाई मैंने तो यहाँ से, अच्छा क्योंकि अब पूछते हैं ना कि इसमें तो आपने दावत तो अच्छी की थी लेकिन वो मीठा बड़ा अच्छा था, तो आप बताएंगे कि मेरे घर में जो भी दावतें होती हैं सबको पता है कि वर्किंग वुमेन होने के बावजूद चटनी से लेके पुलाव तक हर चीज मैं खुद बनाती हूँ। नेक्स्ट टाइम आप लेकर आ रही हो साथ में। अच्छा मैं एक जो मसला है, बहुत बड़ा मसला है जी, जी। खवातीन का, मर्द होने के नाते मैंने देखा ऐसे मर्दों को भी, और खवातीन जो बेचारी विक्टिमाइज्ड हो जाती, वो क्या है, हम औरतों के बारे में बुरा बोलना शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे कि हमारे घर में भी माँ है, बहनें, बेटियां हैं, मगर जब हमें कोई खूबसूरत लड़की नजर आती है फेसबुक पे तो ये जो है ना कि दिल फौरन बनाते हैं। फिर जब कोई लड़की जा रही होती है, वो यार आजकल काम पे जा रही है, बड़ी बातें करती है लड़कों से, ये बातें सोचिएगा जरा अपने दिल में जाके, अगर आप गरीब और आपकी बेटी या आपकी बहन किसी भी लड़के से बात कर रही है कारोबार के लिए, किसी मर्द से बात कर रही है काम के लिए, तो क्या वो गलत है? अगर आपने मुसलमान होते हैं तो आप उस सूरे को पढ़िएगा जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपनी आंखों का पर्दा रखा, सुभान अल्लाह, अपने आप पे काबू रखा। हम कौन होते हैं जजमेंट करने वाले कि ये औरत खराब है या ये बुरी है? इसका फैसला तो सिर्फ अल्लाह ने करना है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी बुरा नहीं बोला, हम कौन होते हैं कि औरतों को बुरा बोल रहे हैं? खुदारा अपनी आंखों का पर्दा करें, अपनी जबान का पर्दा करें। फेसबुक पे जो आप लोग बहुत खूबसूरती के साथ तंज करना शुरू कर देते हैं, मत कीजिएगा, क्योंकि आपके इस तंज से क्या होता है कि वो बेटी का बाप जो है बेटी पे सख्ती करने लगता है। जो बेटी अपने बाप का कंधा बनना चाहती है वो कंधा नहीं बन पाती है। आपके सिर्फ एक मजाक से जो आप गली में बैठ के किसी लड़की के बारे में बोल रहे होते हैं, वो लड़की बेचारी घर के अंदर जाके रो रही होती है। और याद रखिएगा, डरे उस शख्स से
جس کے آنسو، جس کے فریاد اللہ کے پاس جائے. سبحان اللہ، ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسی باتیں کستے ہیں پھر ان کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر اچھے سل بٹے کے کباب بناتے ہیں بدل کے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ہے کوئی ایسا کانٹیکٹ کہ اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے؟ بالکل اس طریقے سے ہوگا کہ کوئی بھی لیڈیز ہے ابھی جیسے فار انسٹنس پینافلیکس ہو گئے ہمارے یا فیس بک ہو گئی، اس پہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی لیڈیز ہیں ایسے ہی رابطہ کیا ہے مختلف علاقوں سے. تقریباً ویسے کراچی میں 4 برانچیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر جیسے آپ کو میرا پتہ چلا، میں نے کسی اور کو بتایا، انہوں نے کسی اور کو، کہ بھئی اس طریقے سے ان کیٹیگریز میں یہ لوگ کام دیتے ہیں، یار آپ کو تو یہ چیز اچھی آتی ہے، آپ ان سے رابطہ کرو، کیا ان کا پروسیس ہے، کس طریقے سے یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کو کر کے دے رہے ہیں یا کوئی باہر کینٹین وغیرہ کھول کے دے رہے ہیں یا سلائی کا کام آپ کو گھر کا دے رہے ہیں یا باہر جا کے. سوری ٹو کٹ یو، کیا ڈونرز آتے ہیں آپ کے پاس کہ ہم آپ کو ڈونیٹ؟ کیونکہ میرے پاس تو زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کچھ سکھا دیں یا مدد کر دیں. کیا امداد کرنے کے لیے کہ آپ کسی کی فریال مدد کریے یہ لیں پیسے، کیا اس طرح کوئی لوگ آتے ہیں؟ آن دا اسپاٹ آتے ہیں. کیسے جیسے ابھی یہ سیلاب کی بات ہوئی نا، ابھی سارے سب کو پتا ہے پورے پاکستان میں ڈیولپ ہو جاتا ہے نا اس طرح سے، لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ جی بالکل آن دا اسپاٹ. سر یہ چیز ہم نے کری ہے. ابھی جیسے سیلاب کا ہوا 6 جگہ پہ کیمپ لگائے، ہمارے پاس بہت میٹل جمع ہوا، کپڑے، دوائیاں، کھانا پینا سب. اب کسی بھی ڈونر سر فلاں شہر میں جانا ہے، اتنا پیٹرول لگے گا سامان وہاں پہنچانے کے لیے، تو آن دا اسپاٹ اس طریقے سے فنڈنگ ہوتی ہے کہ یہ پروجیکٹ آیا ہے. ابھی جیسے یہ ٹھیلوں کا میں نے آپ کو بتایا، فرسٹ رمضان کو پورے 10 تیار ہوئی. سر اب اس میں انویسٹمنٹ کر کے دینی ہے. فیس بک میں ہم ویڈیو لگائی ہے، ڈونرز کو وزٹ کرایا، دکھایا کہ ان میں سے ایک بھی بالکل مٹیریل دے دیا، سامان دے دیا آن دا اسپاٹ اس طریقے سے کہ بھائی چلو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس چیز کا. پھر وہ اسی پروفٹ سے یا تھوڑا بہت آپ ایڈ بھی کر دیں تو وہ اپنا سرکل چلاتا ہے. جسٹ انویسٹمنٹ، یہ ہاں انویسٹمنٹ نکال دی، پروفٹ آپ کا سیکوینس کے ساتھ چلتا ہے. اچھا میرے ایک ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے، جو لوگ ان سے فائدہ اٹھا چکے ہیں نا اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایماندار خاتون ہے، پلیز خاموش مت بیٹھے. فیس بک پہ آپ کا کمنٹ دے یا ان خاتون ہے. جیسے میں آج کہہ رہا ہوں سارم برنی صاحب کے ساتھ میں جا چکا ہوں، میں ان کی جگہ پہ دیکھا، میں نے دیکھا ہے یتیم بچوں کو انہوں نے گلے لگاتے ہوئے. تو میں آج کہہ رہا ہوں میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ میں ان کا کوئی مارکیٹنگ مینیجر ہوں. اس طرح سے میں نے عیدی صاحب کو دیکھا تھا. تو مگر ہماری یہاں کیا ہے، ان کی برائی لکھنے کو فوراً لکھ دیں گے. ان کی اچھائی سپریڈ کریں پلیز، ان کی اچھائی سپریڈ کریں، ان کی اچھائی سپریڈ کریں. جو سمجھتا ہے نا معاشرے میں اچھا کام ہو رہا ہے اس کو شیئر کریں. اگر آپ پیسے سے ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ایک شیئرنگ سے مجھے کوئی سنسیئر ڈونر مل جائے گا. جی ایک ٹرینڈ بنائیں، صدقہ جاریہ ہیش ٹیگ بنا لیں، ٹرینڈ بنا لیں. ہم برائیوں کو ہی ہو کے اوپر بڑے ٹرینڈز بناتے ہیں، جناب اس نے ویسا کر دیا، واہ 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 موا موا. آپ ٹرینڈ بنائیں کہ ہمارے پاکستانی لوگ اچھے کام کرتے ہیں. آپ ٹرینڈ بنائیں کہ میری بہن بہت اچھا کام کرتی ہے، میری بیٹی، میرے انکل، میرے دوست، میرے اچھائی پھیلائیں. اچھا دوسری چیز یہاں پر میں ایک اور بات کروں گا کہ فرض کریں سم ٹائم آپ کے پاس ڈونرز بھی نہیں ہوتے. میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں کہ عصمت ہے یا فریال ہے یہاں پر بیٹھی ہیں. اب آپ کے پاس بائک موجود ہے، آپ آ کر یہ بول سکتے ہیں کہ میم عصمت یا میم فریال میں یہ راشن لے جاؤں گا لیکن میرے پاس پیٹرول کے بھی پیسے نہیں ہیں، لیکن میں اتنی خدمت کر سکتا ہوں کہ یہ راشن اٹھا کر یا آپ کا سامان اٹھا کر جہاں تک پہنچانا ہے وہاں تک پہنچا دوں گا. تو یہ آپ کی اس میں بھی مدد کریں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے حصے میں بھی نیکی لکھی جائے گی. کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ مال سے مدد کریں، نہیں ہے تو جان سے مدد کریں. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو اچھے الفاظ سے کسی کی مدد کریں یا گائیڈ کریں اس کو، تاکہ اگر وہ صحیح رستے پر جائے گا تو روز قیامت جو آپ کے سخت عمل جو آپ کر چکے دنیا میں وہ تمام کے تمام دھو دیے جائیں گے. کیونکہ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے اچھے رستے پر چلتا ہے تو زندگی نہایت آسان ہوتی ہے. اور اگر کوئی ایسا آپ کے پاس آتا ہے کہ جیسے فرض کریں آپ نے پیک کر دیا، میم میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں لیکن میں یہ بانٹنا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے، تو آپ منع تو کبھی بھی نہیں کریں گی نا؟ بالکل منع نہیں کرتی، بلکہ میں نے بحریہ کالج کیمبرج ونگ میں 10 سال پڑھایا ہے، ایم ٹی خان روڈ پہ. مائی سبجیکٹ از انگلش لٹریچر. تو میں او لیولز کو پڑھا رہی تھی. تو کیپٹن ساجد محمود ہیں، ان کا میں نام لینا چاہوں گی. ہی واز دا ون ہو ہائرڈ می. ہم نے لینگویج لیب بنایا، ہم نے ایک پوری ٹیم بنائی، ہم نے بچوں کو ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالی اس 40 منٹس ریڈنگ میں. سو بینگ این ایجوکیشنسٹ آئی فیل کہ ایک دن ایسا تھا کہ نورانی کباب کے پاس مجھے کچھ راشن اور کپڑے بھیج دینے تھے. تو میرا دل کیا، مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کی نیت کو جانتے ہیں، ورنہ آپ کسی کو نہیں کہیں گے کہ تمہارا 1 روپیہ نہیں لگا، تم کیوں آ کر میرے ساتھ بانٹو، مجھے یہاں پہ اپنی فوٹوگرافز لگانی ہیں. So I called him, or on a very short notice I said, sir, would you please come and help me out in this?
He said okay. इतना रश था, पता नहीं क्या मसला था, out of the way the man reached there. इसी तरह एक और रफ़िया मुदस्सर हैं, उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को, जो कि पहले सिटी स्कूल की हेड रह चुकी हैं, अब वो जो है वो एक लाल रोटी के नाम से उनका है, वो भी लोगों को खिलाने पिलाने और घर तक खाना पहुंचाने में मदद करती हैं. She also reached there. The only thing which I wanted कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले. मेरे अपने स्टूडेंट्स ने लिखा, गुड टू सी यू आफ्टर 10 years मैम, अब मैं ये सर्जन बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, एंड गुड टू सी सर साजिद विद यू. सो वो क्या चीज़ है कि आप इंस्पायर करते हैं दूसरों को कि आप भी इस चीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, चाहे आपने कुछ खर्च नहीं किया, आपकी नीयत, आपका खलूस इतना होता है, आपकी दुआएं इतनी होती हैं उन कामों के लिए, दैट यू स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट पर्सन. वो कहीं भी होंगे, वो बैठकर शेयर करेंगे कि आपकी वॉल के लिए कुछ हो जाए, या आप बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आप ट्रेनिंग कर रही हैं. तो मैंने उन्हें कहा, सर मैं एक 3500 रुपये का या 5000 का कोर्स करा रही हूँ. तो सर ने मुझे कहा कि जी मैं तो जहाँ पे अब मैं प्रिंसिपल हूँ, वहाँ पे टीचर की जो तनख्वाह 25-26 हज़ार है, तो कौन 5000 या वो देगा. आई सेड ओके. नेक्स्ट डे मुझे किसी की कॉल आई, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स हैं, जब आपकी इतना वर्बल और रिटन एक्सप्रेशन स्ट्रांग है, क्या आप बगैर पैसों के किसी गवर्नमेंट स्कूल की टीचर को पढ़ाएंगी. तो मैंने 3 महीने जो है वो हफ्ते में 2 दिन का कोर्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, एजुकेशन का मेरा एक सवाल है, का एक सवाल है एजुकेशन का, जो मैं अक्सर हर साल टीवी चैनल्स पे करता हूँ और इन्हीं महीनों में करता हूँ. ये जो बच्चे फेल हो जाते हैं ना, उनको टीचर्स कहते हैं ये बच्चा कभी नहीं हो सकता, अपने माँ बाप को बुला के लाना. माँ बाप को बुलाया, आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं है. माँ बाप ने क्या किया, तशद्दुद करना शुरू कर दिया, तुम्हें कहा भी है, ये देखो वो बच्चा देखो फर्स्ट आ रहा है. तो खुदारा बच्चा फेल नहीं होता, टीचर फेल होती है. मैं कहता हूं बच्चे को रिपीट मत कराएं, बल्कि टीचर को रिपीट करवाएं कि भाई अब आप नहीं पढ़ा सकती है, आप 1 साल के लिए वापस जाएं, ट्रेनिंग करके आए. हमारे यहाँ जितने बच्चे फेल हो रहे हैं ना, इसकी टीचरों को पकड़े, क्योंकि टीचर सारे फेल हो रही हैं पढ़ाने में. अगर टीचर अच्छी होगी तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा. आजकल ये होता है कि घर में करने को कुछ नहीं तो आप टीचर बन जाए, आइए मिलके कौम जी, के ममार मैं अदा करें. आज भी अपने उस्ताद का मैं आज शुक्रगुजार हूं. मैं आपको बताऊं, मैं उर्दू लिखने में, उर्दू पढ़ने में बहुत कमजोर था, यानी मैं हर दफा फेल ही होने के. मेरे उस्ताद ने एक दिन कहा तुम कर सकते हो. वो एक जमाने में आता था, नौनिहाल मैगजीन आता था. उन्होंने कहा यार ये आओ बैठ के हम ये कहानियां पढ़ते हैं. नौनिहाल हमदर्द का एक होता था, तालीम और तरबियत, हम वो बैठ के पढ़ते थे लाइब्रेरी में. वो पढ़ते पढ़ते मेरी उर्दू अच्छी हो गई. फिर मैंने लिखना शुरू किया, और वो उस्ताद कभी नहीं हारे. वो कभी भी नहीं कहते थे नदीम तुम फेल हो गए हो. वो मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स देके पास करते थे और कहते थे अभी तुम बेहतर हो रहे हो, इससे बेहतर. अगर उन्होंने पहली दफा मुझे फेल कर दिया होता तो शायद आज ना मैं उर्दू लिख रहा होता, ना पढ़ रहा होता. आज मैं मुख्तलिफ अखबारों में उर्दू के आर्टिकल्स लिखता हूं, ठीक है, अंग्रेजी के लिखता हूं. कैन मेक यू और ब्रेक यू. और टीचर का सेंटेंस नहीं, तो ये सर पता है क्या उस्ताद प्रॉब्लम ये है सर, प्रॉब्लम पता है क्या, जब 2010 की अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ पे ना लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते थे. अब इतनी किताबें थोप दी गई हैं. क्लास 1 के बच्चे का मैं तहा का कोर्स उस दिन देख रहा था, इंग्लिश 1 2 3 4 5 बच्चा, हाउ कैन ही डील विद द 5 बुक्स. आपको अगर बच्चे का, आप अगर जिनको फॉलो करते हैं ना, तो वहां 7वीं तक बुक्स होती नहीं है. जापान की अगर बात करते हैं 6ठी तक वहां बच्चा लिखता नहीं है, सिर्फ बोलता है और उसको अंडरस्टैंड. एडमिशन टेस्ट तो ऐसा लगता है कि सीएसएस का एग्जाम बनाने के लिए बच्चा. आप देखें बच्चा अगर 2.2 से 2.5 आपके बच्चे की एज होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल नहीं रहा कि वो अब स्कूल में जाए. मगर माँ बाप का भी टेस्ट होता है, बच्चों का भी टेस्ट होता है. और फिर ये मैं अगेन कहूंगा, खुदा राजी जितने भी एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, ये टेस्ट दे के एडमिशन ना कराएं. सिर्फ ये देखें बच्चे को शौक है, माँ बाप उसको स्कूल लेके आएंगे, और अगर आपकी जो स्कूल की फीस है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो करें. मगर हमारे यहाँ बच्चे का नहीं, ये टेस्ट में ये नहीं है, फिर इसको और बच्चे को डिग्रेड ना करें, मोटिवेट करें कि वो पढ़ाई की तरफ आए. मसला ये है कि फिर हम फरियाल की तरफ जाएंगे. मुझे मसला ये है कि आप अगर आपका बच्चा आपकी चादर है ना, आप उसको 5 स्टार वाले स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो मैं कोशिश करके फीस तो दे दूंगा,
میں وہ ماحول نہیں دے سکتا, جس کی وجہ سے بچہ ڈیپ ویلیو تو وہیں ہو جائے گا, کیونکہ ایک بچہ شاندار بات کی ہے کہ اتنی کمپلیکیشنز اور مشکل کر دیا, مگر آئنسٹائن پھر بھی نہیں بن رہے, نہیں بن رہے, کیونکہ ہم جو ہے ڈگری کے لیے جا رہے ہیں, نالج کے لیے نہیں جا رہے. تربیت جو اصل ہے میں ہمارے یہاں پر ماں باپ کا پرابلم ہے, بچوں کا پرابلم نہیں ہے. اگر میری نند کا بچہ اس اسکول میں پڑھا تو میرا کیوں نہیں, میرے دیور کا بچہ اس اسکول میں, بھائی آپ کا بچہ اگر اس نے بم بننا ہے تو وہ چھوٹے اسکول سے بھی بن جائے گا, اور اگر وہ 5 اسٹار والے اسکول میں چلا گیا اس نے فیل ہونا تو وہ زندگی میں. میں اپنے تجربے سے بتاتا ہوں, جو بچہ 5 سال سے بھی فیل ہو رہا نا, آپ میرے پاس لے آئے, اگر وہ فرسٹ نہ آئے نا, میں ساری زندگی ٹی وی پہ آنا بند کر دوں گا. بچے کو کیا کرنا ہے, آپ نے دماغ کو دیکھیں, بچہ موبائل چلانا کون سی یونیورسٹی سے سیکھتا ہے؟ 3 سال کا بچہ کون سے کالج سے سیکھتا ہے؟ اس کو شوق ہوتا ہے تو بچہ جو ہے نا, فیڈر والا بچہ بھی موبائل چلاتا ہے. آپ نے شوق پیدا کر دیں, بچے تعلیم یافتہ ہوں گے. آپ شوق نہیں کریں تو وہ موبائل بھی نہیں چلا سکتا. چھوٹے سے بچے سے کہا موبائل چلانا آتا, ہاں مجھے نہیں آتا. ایک چھوٹا بچے نے ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دے گا, ایک چھوٹے سے بچے نے کہا انکل میں آپ کو بتاتا ہوں موبائل یہ والا ہے نا, اس طرح سے ایڈیٹنگ ہوتی ہے, اس طرح سے. میں سوچتا رہ گیا, اس بچے کو 7 سال کا بچہ تھا, کون سی اسکول نے, یونیورسٹی نے, کون سی کالج نے, کون سی کنڈر گارڈن نے یہ سکھایا, اور اس کو وہ چیزیں پتا تھی جو مجھے اس عمر میں نہیں پتا. تو شوق دلائے. اگر آپ کو شوق ہوگا کیمرہ مین بننے کا تو آپ دنیا کے بہترین کیمرہ مین بنیں گے. اگر آپ کو کھانا پکانے کا شوق ہوگا تو آپ بہترین کوک بنیں گے. ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہے, کیمرہ مین کو کہتے ہیں باورچی بن جاؤ, باورچی کو کہتے ہیں کیمرہ مین بن جاؤ, کچھ نہیں ہے پروڈیوسر بن جاؤ, ارے موقع مل گیا اینکر بن جاؤ, ارے کچھ نہیں ہے NGO کھول دو. ہم ایسے ہی ملک کو چلا رہے. اب یہ خاتون جو ہے وہ NGO شوق سے کھولی ہے, تو آج میں آپ کو بتاؤں نا, ان کا کام ہر جگہ تھا. پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا تو ان کا کام پہلے آیا, پھر یہ بعد میں آئی. یہی چیز میں بول رہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں تو ماشاءاللہ ایجوکیشن کے ساتھ اگر ہم بات کرتے تو فریال کی یہاں پہ بات کریں گے کہ فریال مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جب آپ یونیورسٹی میں جاتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ سوال مجھ سے کیا گیا کہ جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ آپ NGO رن کر رہی ہیں, بالکل, تو کتنا پرابلم ہوتا ہے وہاں پر کہ آرام سے کلاسز لے لیتی ہو آپ کے, یا پھر آپ کو بار بار پروبنگ کی جاتی ہے کہ فریال یہ والا مسئلہ ہے اس کو دیکھ لو, فریال یہ کرو, تو یونیورسٹی میں کیسے گو تھرو ہوتا ہے آپ کی؟ ایکچولی فونز وغیرہ بالکل آتی ہیں, لیکن میں اپنی کلاسز کو زیادہ وہ نہیں کرتی. ہماری پوری ٹیم ہے اگر, اور ہر جگہ پہ 2 to 3 کانٹیکٹس وغیرہ ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے, کیونکہ ایز آئی ٹولڈ یو کہ دس از سندھ لیول رجسٹرڈ NGO, تو کسی بھی شہر میں کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کبھی بھی کہیں جانا پڑ جائے, صحیح, تو اس طریقے سے اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اس میں بھی ایک مزہ ہے کہ کس طریقے سے آپ سارے کام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. انفیکٹ مسئلہ تو بالکل یہ بھی ہے کہ کراچی یونیورسٹی سے بہت سارے ایسے لوگ جن کو نہ صرف پتہ ہے بلکہ ہر رمضان میری جو فرینڈز ہیں, کلاس میٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, انہوں نے ہمیشہ اپنا کنٹریبیوٹ دینے کی کوشش کی ہے. جیسے آج یہ جو میں نے بچی کو آپ کو بتایا, اس میں بھی میری فرینڈز کا بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈریس ارینج کیے, جیولری کی اور سلیپرز وغیرہ بہت زیادہ چیزیں کی. اور دوسرا ان کا یہ سپورٹ ہوتا ہے, جیسے کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ دور ہے, اور یہ بات چل رہی تھی کہ وہ پازیٹیو بھی استعمال ہو رہا ہے, نیگیٹو بھی, اس میں وہ شیئر وغیرہ کرنا تاکہ ان کے ذریعے, اگر وہ اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان کے سرکل کے ذریعے, ان کے گروپ کے ذریعے اور بھی زیادہ ہیلپ ہو جائے. تو اس طریقے سے فریال میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا, جو بھی چیز ہے, کیونکہ آپ کا پڑوسی میں تھا, میں NAD سے ہوں, تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہے نا, ہمارے یہاں پر احساس زیادہ ہوتا ہے. جتنی آپ ٹاپ لیول پہ چلے جاتے ہیں نا, جو 5-5 لاکھ ایک سیمسٹر کا لے رہے ہیں, ان کے اندر احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں. ہم لوگ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا, ہم دھوپ چھاؤں دیکھ کر آتے ہیں, تو ہمارے پاس جو چھوٹا چیزیں ہوتی ہیں نا, ہم اس کو ڈونیٹ کرنا سیکھتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بات کی نا کہ کوئی ایسا ہے جس نے اگر کوئی فائنینشیل ہیلپ نہیں بھی دی ہو لیکن ان کو آپ کے ساتھ, تو ایسا بھی ہے. بہت ساری ایسی میرے فرینڈز ہیں جو مختلف شہروں میں, صرف ان کو وہ جسٹ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں میڈم کی دوست ہیں, ہاں کس طریقے سے کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ آبزرو کرنا کہ واقعی میں بھی ایک عام آدمی کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے, اور ہم جو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے ان تک پہنچ رہی ہے. تو آپ کو پتا ہے, اور جو ینگسٹرز ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان میں ویل زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کی. کسی لینگویج کمیونٹی کاسٹ کو نہیں دیکھتے, جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو بس کرنے کی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ہیلپ کریں, ہم یہ چیزیں دیں. اگر پروڈکٹیو کسی کام پہ لگا دیں, ٹارگیٹڈ گول دیں, تو وہ بہت ہیلپ. اچھا میں تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا, جو آپ نے کہا نا ہم غریب یونیورسٹی والے. میں IOBM میں بھی جاتا ہوں پڑھانے, ایز اے گیسٹ اسپیکر بھی رہا ہوں. میں نے فیڈرل اردو یونیورسٹی میں بھی رہا ہوں, ایز اے پڑھانے جاتا ہوں.
मुझे मैं आपको बताऊं, पढ़ने वाले बच्चे IOBM में भी पढ़ते हैं, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते नहीं, मैं हैं, पढ़ कराची रही हूँ। यूनिवर्सिटी में भी, मगर हमारे यहाँ ये प्लीज जहनों से निकाल दें, गरीब अमीर कुछ नहीं है, पढ़ाई का शौक होगा तो अमीर का बच्चा भी पढ़ता है, गरीब का, वरना नहीं पढ़ने वाला गरीब भी यूनिवर्सिटी में बैठा सिगरेट पी रहा है, यार मुल्क ऐसा हो गया, सियासत वैसी हो गई, हम तो है ही गरीब, हम तो हो, ये छोड़ दे सोचना। और अमीर का बच्चा कहेगा यार आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस, मेरे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, मेरे फादर मुझे नहीं समझ रहे, आज अब्बा पॉकेट में आज अब्बा ने ओली मुझे नहीं दिलाई, ओली नहीं दिलाई, तो ये इसको खत्म कर। मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि आपको देख गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ना आपको परसेंटेज बहुत मैटर करती है इस बारे में, क्योंकि मुझे वाइंड अप की कॉल आ रही है कि मुझे अब मैसेजेस की तरफ जाना, मैं आपसे ऑफ ईयर इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं विदाउट टेस्ट गया हुआ बंदा हूं, तो मैं पूरे कराची में 3rd पोजीशन पे था, तो मुझे तो मुझे ये बताएं कि मैम क्या जाते जाते मैसेज होगा। मेरा मैसेज ये है कि मैंने अभी आपकी वीनस चैनल पे परसों भी मेरा इंटरव्यू था, दैट वाज रिगार्डिंग द क्राइसिस इन पाकिस्तान, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हमारी सब स्टैंडर्ड एजुकेशनल जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, और वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरा उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त है, आपको टाइम मिला है, आप बच्चों की तालीम के ऊपर ख़ास तवज्जो दें। बिल्कुल यही है। और मेरी वॉल ऑफ काइंडनेस के लिए ये है कि वो मुखय्यर हजरात जो कि मदद करना चाहते हैं वो भी आगे आएँ, हमें ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं, वो अल्लाह ताला हमें कनेक्ट करवाता है जिनको ज़रूरत है, लेकिन जो देने वाले हाथ हैं वो कम हैं। मेरी सिंसियर डोनर है, उनका मैं जिक्र करूंगी, वो कहती हैं मेरा नाम मत लें, लेकिन वो यूके से मुझे बिल्कुल ऑटो पे उनकी डोनेशन लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं किसी को ना नहीं कहती, तो अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ाए खैर दे। वो कहती हैं कि मेरा नाम आप नहीं कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि हम पॉइंट आउट उन्हीं को कर देंगे। तो वो लुबना है, लेकिन ये कि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वो बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करती हैं। फिर इरम नवीद एक हैं, और वो चाहे कम हेल्प करें, फिर मेरी एक कज़न कौसर जहरा हैं, फिर अफशार ज़हरा मेरी भांजी हैं, वो मुझे अमेरिका से भेजती हैं। तो किसी के 20, 30, 40, 50 हज़ार मिलके जब 3-4 लाख बन जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी जगहों पर आप किसी की फी दे देते हैं, किसी के लिए राशन दे देते हैं, कोई माजूर होता है, किसी की मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, तदफीन होती है, और वो सारी जगह जो कि मैं अकेले नहीं कर सकती। माशाल्लाह। तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और जो सोच रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा अमाउंट है, हम कैसे दें, ये क्या कहेंगी, अगर आप 100 रुपया भी देंगी तो वही कतरा कतरा समंदर बन। सुभान अल्लाह। जी सर। उदास जो लोग बैठे हुए हैं, मायूस जो लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हो भाई? खुदा है ना, और खुदा है ये तो सबको पता है, सभी बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मगर आपका यकीन कितना है, आपकी नीयत कितनी अच्छी है? यकीन करें, यकीन जो है ना अगर आपका हुआ खुदा पे, आप नहीं हार सकते, आपकी उदासी खत्म हो जाएगी, मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पे, इंसान बाद में, पहले अल्लाह पे भरोसा करोगे, फिर इंसान पे करो, फिर इंसान के लिए आसानियां पैदा करो, अल्लाह भी खुश, इंसान भी खुश, ये दुनिया अच्छी हो जाएगी। जबरदस्त। जी फरिया क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू गिव अ मैसेज कि इस वक्त हमारे माशरे में लोगों को सड़कों पे खाना खिलाने से ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उन लेडीज़ को, उन मर्दों को अपने पैरों पे स्टेबल करें, उनको वो रोज़गार दें, वो काम दे के बजाय वो लोग मांगें। और फिर मैं कहूँगी कि जो सफ़ेद पोश है वो मांग नहीं रहा, तो आप इस प्रोसेस को ख़त्म करें और कनेक्ट हों आरबी के साथ, लोगों को स्टेबल करने में, खास करके फीमेल लेडीज़ को, इंडोर एंड आउटडोर। थैंक यू। जबरदस्त। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज बहुत अच्छी प्रोडक्टिव बातें हुई है। बातों के साथ साथ जाते जाते मेरा भी ये मैसेज होगा, जैसे कि आप अगर 100 रुपए, जैसे मैडम ने कहा, आप डोनेट करना चाहते हैं, 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, आप 10 रुपए डोनेट करना चाहते हैं तो जरूर डोनेट करें इनको, क्योंकि आपके 10 रुपए मिलने से हो सकता है कि वो 1000 पूरा हो और किसी की दवाई आ जाए। उसमें 10 रुपए कम होंगे तो दवाई नहीं आएगी। तो आप ये सोचे कि मैं 10 रुपए भी दे रहा हूं तो 10,000 के बराबर है, क्योंकि अगर 1 रुपया भी कम हो तो 1000 पूरा नहीं होता। और जहां पर कहते हैं ना कि आप मार्केट में जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो आपको पूरी पैसे जब तक अमाउंट पे नहीं करते तो आपको दवाई मयसर नहीं होती, तो वो 10 रुपए भी बहुत कीमती होते हैं। इसी के साथ साथ हम सर की जैसे बात की, वाकई में अल्लाह पर भरोसा कैसे होता है कि हम दुआ तो करते हैं, अल्लाह ताला तू हमें अता करेगा, आमीन करने के बाद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो मुनकर होना है, ये मतलब कि आप अपने अल्लाह पे भरोसा नहीं करते, आप दुआ मांगे और उसके बाद डट के खड़े हो जाएंगे, अब तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने जिसके आगे फरियाद डाली है वो तो हमेशा हर एक को पूरा करता है, वो तो उसकी पूरी करता है जिसको नहीं मानता। कहते हैं ना कि आप अगर अल्लाह को मानते हैं, वो लोग जो मुनकर हैं
वो भी भूखे उठते ज़रूर हैं, भूखे सोते नहीं हैं। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से उनका वसीला पैदा करता है। और इसी के साथ फ़रियाल की अगर हम बात करें तो वाकई में बहुत अच्छी बात की कि आप खाना तो खिलाते हैं लोगों को, लेकिन वो खाना खाने के लिए अपने घर से चल के कोसों दूर आते हैं और खाकर वापस जाते हैं, आधा खाना तो वहीं हजम हो जाता है। तो ये चीज़ कि आप उनको प्रोडक्टिवली चीज़ों को एकोमोडेट करें कि उनके इलाके में छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा दें, उसके बाद जब वो वहाँ से मेहनत करके घर आएंगे तो उनके घर के जो लोग हैं वो राशन लेकर आएंगे, तो आराम से बैठकर वो जब पेट भर के खाना खाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की देगा। इसी दुआ के साथ मैं भी इजाज़त चाहूँगा कि बाबर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इतनी अच्छी टीम आपके ऑर्गेनाइज की कि हम बात वो कर सके जो कि हमें कहना ही चाहिए। और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के अब उस मराइल से मैं तो निकल आया हूँ कि अब मैं सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट, पहला तोहफा क्या दिया था, पहली डेट क्या थी, अब प्रोडक्टिव की तरफ जाना है। क्योंकि ज़िंदगी में आप जब चीज़ों को हकीकत की नज़र से देखते हैं, और क्योंकि कहते हैं ना कि आंख बंद होती है तो ख्वाब बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब आंख सुबह खुलती है तो मुआश की तलाश में जब आप घर से निकलते हैं तो फिर पता चलता है कि कितने 20 का 100 होता है। ज़िंदगी में अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन आसान तभी होती है जब आप 5 वक्त सजदे में जाते हैं और अपने अल्लाह से रास्ते मांगते हैं, क्योंकि वो बेहतरीन रास्ता दिखाता है। जब वो रास्ता दिखाता है तो ज़िंदगी में कोई चीज़ आप पे हावी नहीं होती है। इसी दुआ के साथ कि मुझे, मेरी पूरी टीम को, इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी, मेरे तमाम मेहमानों को, मेरी फैमिली को, हमारे तमाम घर वालों को अपनी दुआ में खास याद रखिएगा, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ज़िंदगी बखैर सांसें चलती रहीं तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।